بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز یا شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و افضنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے میں تیزی کے ساتھ سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی سیدنا علی و سیدنا شفیعنا و نبینا نبینا مولانا و محمد مولانا و اصحابہ نور بارک کا وسلم محمد وعلی صلاۃ و محمد سلام بعدد علیکہ کل رسول اللہ معلوم صلی اللہ لک علیہ وسلم۔ بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک۔ لندن کے ایک شاعر ہیں افتخار عارف، اس نے کہا تھا کہ فضا میں وحشت سنگ و سنا کے ہوتے ہوئے قلم ہے رقص میں آشوب جاں کے ہوتے ہوئے، یہیں پہ رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسماں کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی یہیں پہ واہ۔ رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسماں کے ہوتے ہوئے۔ مخدومہ ماں صاحبہ کا عرس ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا کہ آسماں کے ہوتے ہوئے دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے۔ واہ واہ۔ دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے۔ آپ سب کو حضور سیدنا شیخ محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی ہیکل سمدانی معشوق حقانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک شہزادی جو بھتیجی کی روپ میں ہیں، ان کی بارگاہ میں جاروب کش کی نیت سے آنا بہت بہت مبارک ہو۔ حقیقت یہاں تو تصور بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا جب تک مالک خانقاہ یا اس مبارک زمین و آسمان جن کی دسترس میں ہیں ان کے شہزادگان کے اشارے نہ ہو جائیں۔ شیخ طریقت پیر طریقت ناشر مسلک حق و صداقت و اعلی حضرت پیر کامل شیخ کامل اسیر سیدنا شیخ حضور مخدومی سید فیض اللہ باپو شاہ صاحب قبلہ القادری الحسینی کی مبارک دعوت محبت، میرے بڑے بھائی محترم عرفان صاحب قبلہ کی ایسی ذات تھی جن کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اس بارگاہ میں ایک جاروب کش کی حیثیت سے بلایا ہے۔ میں آپ سب کی نالین کو سر پہ رکھتا ہوں۔ جو لباس نور مجھے باپو نے عطا فرمایا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میں جب دنیا سے آخری سفر کروں تو یہی میرے جسم پہ لپٹا رہے تاکہ میری بخشش کا سامان بن جائے۔ اس بارگاہ کی مٹی بھی اگر اٹھا کے ان سرکاروں کے بدست اپنے کشکول میں آ جائے تو اسی کو توش آخرت سمجھا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے قدم کی برکتیں ہیں. مخدوم گرامی محمد حسین باپو، محمد مصطفیٰ باپو اور شہزادگان مولائے کائنات میں مخدوم گرامی صابر باپو اور ان کے یہ چھوٹے بھائی ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین. میں سر کے بل آیا اور آپ سے ملاقات ہوئی. یہاں سے میں جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ بات آپ بھی ذہن سے نکال دیں. یہاں آ کر کے کوئی جاتا نہیں ہے، جنت میں آ کر کوئی باہر نہیں جاتا. بے شک. جہاں بھی رہا جائے گا انہی کے فیض و کرم کے دائرے میں رہا جائے گا انشاءاللہ کہہ دیں. ٹھیک ہے، تقریباً 12:10 میری گھڑی میں ہونے کو ہیں اور آپ بھی 11:30 بجے سے گفتگو شروع ہونے والی تھی. لیکن جو گفتگو ہو رہی تھی شعر و ادب کے حوالے سے، مخدوم گرامی سید سہیل باپو جیسے آفاقی اور عالمی لہجے کے مالک ہیں، سوتی ہوئی زمین کو زندگی عطا کرتے ہیں. اس مبارک پینل کو اللہ سلامت رکھے، جو لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کا غم، اہل بیت کا عشق اڈیلتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، ضم بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ مبارک زمین ہے. بڑے بڑے مشائخ کرام یہاں آتے رہتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سب کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے حکم دیا گیا کہ بات کرنا تو میرے دادا غوث پاک کی بات کرنا. واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جب تک ایک جملہ آپ سمجھ نہیں لیں گے بات آگے بڑھے گی نہیں. ابھی مشکل سے 6 دن ہوئے 7 دن ہوئے مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین، باپو کے دادا کی بارگاہ سے آئے ہوئے. اور میں بتا دوں دل کی بات، میرے ساتھ عقیل حسن بھائی تھے، مجھے ایئرپورٹ سے لے کے آئے تھے. تو میں ان سے بار بار پوچھتا رہا کہ حضور فیض اللہ باپو بغداد شریف سے کب آئے، یا وہ ان کا جانا آنا کب ہوا. بولے اس سفر میں نہیں گئے تھے. میں اپنے دماغ پر زور دیتا تھا کہ میرا حافظہ خطا نہیں کرتا. خدا کی قسم میرا دل یقین کی حد تک کہتا ہے کہ میں نے باپو کے قدموں کی وہاں زیارت کی ہے، میں نے باپو کی وہاں دستبوسی کی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باپو اس سال بغداد شریف نہیں گئے تھے. تو پتا چلا کہ بھائی راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے. اللہ آپ اشارے کی زبان سمجھے. الحمدللہ رب العالمین، رب کعبہ کی قسم میرا وجدان خطا نہیں کرتا. میرا جو خیال ہے وہ یقین کی صورت میں موجود ہے. ان باتوں کو سنیں. غیر مسلم ہندو بھائیوں کے تہوار کے دن ہیں، ان کی راتیں ہیں. یہ شور جو ہے ہنگامہ ہے وہ ان کی طرف سے ہے، لیکن تھوڑا سا غور سے بیٹھیں گے سنیں گے تو بات تھوڑی سی آپ کے دل تک پہنچ جائے گی. 70 سال پہلے مراد آباد میں پھانسی کے پندے پر آتے وقت علامہ کافی مراد آبادی نے سے پوچھا گیا، انگریز جج نے پوچھا تھا آخری خواہش کیا ہے. تو علامہ کافی مراد آبادی نے کہا تھا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں پھانسی کے تختے پہ کھڑے ہو کے حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ تو پٹاخوں کی آواز ہے. میں پھانسی کے پندے پہ کھڑے ہو کے حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے، یہ تیری زندگی کی آخری نعت ہوگی. تب علامہ کافی مراد آبادی نے فرمایا او کتے سن، جو نعت آج پڑھ کے جاؤں گا صبح قیامت تک یہ نعت پڑھی جاتی رہے گی. سبحان اللہ. سبحان آپ نے یہ شعر وہیں کہا تھا مراد آباد کے چوراہے پر. میں نے وہ چوراہا دیکھا ہے جہاں علامہ کافی مراد آبادی کو پھانسی ہوئی تھی. آپ نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے تائید کریں، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے اونچی بولیے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. دین حسن رہ جائے گا انشاءاللہ کہہ دیں. انشاءاللہ. ہاں یہ سیدنا شیخ کے جد کریم کا دین، ان پر نازل ہونے والا قرآن، انشاءاللہ اس کی آیتیں ہمیشہ مسکراتی رہیں گی. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو خوش ہو جاؤ. آپ سے اللہ کہتا ہے، قرآن آپ سے مخاطب ہے، تم مومن ہو. بات ہی ختم ہو گئی. یا ایھا الذین آمنو، تم ایمان والے ہو. کتنی بڑی سرٹیفکیٹ اللہ نے ہمیں دی. ہم مومن ہیں، اللہ ہم سے کہتا ہے تم مومن ہو. بات ختم ہو گئی. پھر کہتا ہے نا بات نہیں بنے گی، ایک شرط اور بھی ہے. میں نے تم سے مومن کہا، تم مومن ہو، تو ایک شرط اور بھی ہے، اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتے بھی رہنا. اب اگر آپ مومن ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، تو اب تو بات مکمل ہو جانی چاہیے. اللہ کہتا ہے نہیں، ابھی ایک شرط اور بھی ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ. سچا کون ہے؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے شیکسپیئر کے بارے میں، ملٹن کے بارے میں، آئنسٹائن کے بارے میں، لارڈ میکالے کے بارے میں، نتن یاہو کے بارے میں. جھوٹوں کی منڈی ہے. اگر زمین پر کوئی سچا ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے.
واہ سبحان اس کے صدقے میں صدیق، عمر و عثمان و علی کی برکات موجود ہیں۔ بے شک یہ حضور کے بیٹے سچے ہیں، ان کی سگدانیاں سچی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ تمہیں سچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، تب تمہارا ایمان بھی سیف رہے گا اور تمہارے اندر میرا ڈر بھی، خشیت بھی اور میرا خوف بھی باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے سچوں کا دامن تھام رکھا۔ یہ قرآن کی آیت پر عمل ہے۔ اگر کہو تو چپکے سے کہہ دوں 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک، جملہ ریورس کرتا ہوں، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک، اگر کوئی سچوں کا سردار ہے تو اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایک آدمی بولے کیا کہا جاتا ہے؟ اونچی بولے۔ آپ یہاں پر ان کی بیٹی کی، ان کی شہزادی کی محفل میں ان کے نام کے علم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں سے بغداد شریف تقریباً 3-3.5 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آپ کی آواز تو راجکوٹ نہیں پہنچ سکتی، بغداد کیسے پہنچے گی؟ یہ خیال کس نے کہہ لیا آپ کو کہ آپ کی آواز بغداد پہنچنے والی ہے؟ آئیے ان کے اس سوال کا جواب دے دوں۔ حضور غوث پاک سنتے کتنا، تاکہ جو لوگ باہر ٹہل رہے ہیں وہ اندر بیٹھ جائیں۔ لاہور میں ایک بزرگ ہیں شیخ ابو المعالی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک شخص کو مرید کیا، اس کا نام تھا لال محمد بدخشانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بدخشانی نے فرمایا میرے شیخ میرے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ تو شیخ ابو المعالی قادری نے فرمایا تیرے لیے ایک وظیفہ ہے کہ ہر وقت پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ، واہ ہر وقت پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ، اور پڑھتے رہے۔ شیخ بدخشانی پڑھتے رہے، کئی سال گزر گئے تو ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا، اتنے سالوں سے غوث پاک کو یاد کرتا ہوں، پتہ نہیں غوث پاک کو میرے یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں باپ، اتنے سالوں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کرتا ہوں، پتہ نہیں غوث پاک کو میرے یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہی سوچ کہ میں رات میں سویا تو میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک ریگستان میں پایا۔ ریگستان سمجھتے ہیں؟ جی جی ایک ریگستان میں پایا، میرے سر پر ٹوپی نہیں تھی۔ علامہ بدخشانی فرماتے ہیں میں یہی سوچ کے سویا تھا، اتنا غوث پاک کو یاد کرتا ہوں، پتہ نہیں غوث پاک کو میرے یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جیسے میں نے خواب میں ریگستان میں خود کو رکھا، اچانک میرے سامنے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے غوث پاک کو دیکھا تو سلام کیا، دستبوسی کی۔ میں نے کہا حضور معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو کئی سالوں سے یاد کرتا ہوں، آج میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں آپ کو میری یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا سن بدخشانی سن، جب تک میں کسی کو یاد نہیں کرتا کوئی مجھے یاد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ جب جب تو نے مجھے یاد کیا اس سے پہلے میں نے تجھے یاد کیا، سبحان اللہ۔ اور آج جب تو نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں شیخ کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو میں تجھ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ تیرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، مجھے اس کی بھی خبر ہے۔ تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے بدخشانی، مجھے اس کی بھی خبر ہے۔ یہی وجہ یہ ہے کہ تیرے لیے بغداد شریف سے میں امامہ شریف لایا ہوں۔ واہ واہ سبحان حضور غوث پاک نے فرمایا تیرے لیے بغداد شریف سے میں امامہ شریف لایا ہوں، لے اسے اوڑھ لے۔ اتنا کہا غوث پاک نے اور آنکھ کھل گئی بدخشانی کی۔ کہتے ہیں آنکھ کھلی تو پھر غوث پاک نظر میں نہیں تھے، گھر خوشبودار تھا، امامہ شریف بھی ہاتھوں میں نہیں تھا۔ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے شیخ کی بارگاہ کی طرف جا رہا تھا تو میرے پیر ابو المعالی قادری نے فرمایا بلا کے لاؤ بدخشانی کو۔ جب میں اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا، خواب دیکھا تھا اپنے آپ کو اور شیخ عبد القادر کو۔ پیر کو خبر ہو گئی، پیر صاحب نے کہا بدخشانی حضور غوث پاک کو تو نے رات میں خواب میں دیکھا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ بولے حضور آپ کو بھی خبر ہو گئی؟ فرمایا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی۔ بے شک۔ کہا سن یہ بتا تجھے غوث پاک نے کیا دیا ہے؟ بولے حضور غوث پاک نے مجھے امامہ شریف عطا فرمایا تھا، لیکن وہ امامہ شریف یوں لیا اور یوں بڑھایا اور آنکھ کھل گئی، وہ غوث پاک بھی چلے گئے، امامہ شریف بھی نہ رہا۔ تو بدخشانی کے پیر ابو المعالی قادری فرماتے ہیں میں نے اپنی آستین سے امامہ شریف نکالا، فرمایا جو امامہ شریف تجھے غوث پاک دے رہے تھے اور تو نہیں لے پایا وہ مجھے دے کے گئے ہیں کہ بدخشانی کو دے دے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان مبارکہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بات کا مجھے اشارہ ہے،
اس بات کو سن لیں انشاءاللہ. تھوڑی سی بات, آپ اگر تفریح کی نیت سے آئے ہوں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا. کھیل کود چاہتے ہیں تبھی بھی آپ اس کیمپس سے باہر ہوتے. تھوڑی سی سنجیدہ بات اگر سننے کے عادی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا دل لگے گا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے, تاکہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کا جو مجھے بتایا گیا, اشارہ کیا گیا ہے, ان باتوں کو اظہاریہ کہ میز پہ رکھنا تاکہ گلدستہ عشق و محبت سے خوشبوئیں پھول تو لوگوں کی مشام جاں کو معطر کریں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی امی جو ہے نا, ان کا نام تھا فاطمہ ام الخیر. کیا نام تھا؟ ام الخیر. اگر میں پیدائش کے پہلے کی بات کروں گا 2 گھنٹے لگیں گے. تھوڑی سی بات سنیں آپ. ان کی ماں کا نام تھا فاطمہ ام الخیر, ان کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست. یہ شیخ عبداللہ جیلانی کے بیٹے شیخ یحییٰ زاہد جیلانی کے پوتے تھے. شیخ موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایران میں جیلان شہر میں ایک بہتی ہوئی ندی سے ایک سیب کھایا تھا. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کس کو یہ واقعے کا علم ہے؟ سب کو پتا ہے ماشاءاللہ. محبت سے بولے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس ندی میں وضو کیا ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جس نہر سے غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا. سبحان اللہ. اس کے بعد شیخ عبداللہ سومئی, جن کی باغ کا وہ سیب تھا, 12 سال پنالٹی لگائی. 12 سال تک غوث پاک کے ابو نے ان کے سیب کی باغ میں باغبانی کی خدمت کی. میں نے ایک درویش سے پوچھا تھا, غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا, توڑا تو نہیں تھا؟ بتائیں. چورایا تو نہیں تھا؟ بک رہا تھا لے کے بھاگے تو نہیں تھے؟ چپ چاپ جیب میں رکھ تو نہیں لیا؟ بہتا ہوا سیب جا رہا تھا, اسے اٹھا کے کھا لیا. نہیں کھاتے تو وہ سڑ جاتا. تو کون اتنا بڑا جرم کیا غوث پاک کے ابو نے کہ 12 سال کی پنالٹی لگ گئی؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. وہ درویش کہتا ہے کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے شیخ موسیٰ جنگی دوست, اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے والد شیخ موسیٰ جنگی دوست کے نکاح میں ان کی بیوی مخدومہ فاطمہ ام الخیر آئیں. 25 30 35 40 45 50 55 59 ایک کم 60 سال عمر ہے غوث پاک کی امی کی, لیکن ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے. میں اسے پھر سے ریورس کرتا ہوں. 59 سال 59 ایئرز غوث پاک کی امی کی ہو چکی ہے, اور غوث پاک کیا ان کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا. اور ایک بات یاد کر لیں, یہ بلاد فارس کا بیلٹ ہے, عجم کا علاقہ ہے, عرب نہیں ہے. جیلان عراق جیلان عرب میں آتا ہے, جیلان عرب میں نہیں آتا. عرب کی عورتیں 65 سال عمر کی ہو جائیں تو بچے پیدا کر سکتی ہیں, لیکن اگر عجم کی عورتیں 60 سال کی ہو جائیں تو بچے نہیں پیدا کر سکتی. ڈاکٹریٹ کی یہ رپورٹ ہے. لیکن جب حضور غوث پاک کی امی 60 سال کی ہوئی تب ان کے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا. سبحان اللہ. اللہ چاہے تو پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بے شک. آپ کو بولا نہیں ہے, کوئی ہنگامہ نہیں کرنا, نعرے نہیں لگانا, بس بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی باتیں خاموشی کے ساتھ سماعت کر لیں, اور بس کوئی نہ رہے گا تو تب بھی گفتگو ہوتی رہے گی. صوفیہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا کمال یہ ہے کہ غوث پاک کی باتیں غوث پاک کے سامنے ہوا کرتی. واہ غوث پاک کے ذکر کا کمال یہ ہے, غوث پاک کی باتیں غوث پاک کے سامنے ہوتی ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے, 60 سال عمر ہے غوث پاک کی امی کی تب غوث پاک پیدا ہوئے. جس سال غوث پاک جیلان میں پیدا ہوئے تھے 1100 عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے, اور سب بیٹے بن کے پیدا ہوئے تھے. اللہ نے سب کو ولی بنا کے پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی زیادہ باتیں مجھے جیلان کے حوالے سے نہیں کرنی ہے, تھوڑی سی بات جس کا اشارہ وہ کر لیں. کچھ تعلیمات ہے غوث پاک کی, اسے سماعت کر لیں. بیٹھے رہیے گا, بھاگیے گا مت, ٹھیک ہے؟ میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے اماں جان کی بارگاہ میں ان سرکاروں کی قدم کی برکتیں حاصل کرتا رہوں گا انشاءاللہ. کہہ دے حضور غوث پاک جب 4 سال کے ہوئے تو اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک فقیر کا گزر ہوا, اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور غوث پاک نے فرمایا اس فقیر سے 2 مرتبہ جواب دیا, تو فقیر کہتا ہے شیخ عبد القادر میں نے 1 مرتبہ آپ سے سلام کیا ہے اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے. تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے, اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا. اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا تھا, مگر تیرے سلام کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا. میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی. آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا. واہ سبحان اللہ.
یہ 4 سال کے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اللہ اکبر، 12-14 سال کے درمیان ہیں، اپنی امی سے اجازت لے کر جیلان کی گلیوں کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ آئس لینڈ کی فضا ہے، یہ آبشار اور جھرنوں کا علاقہ ہے، پہاڑوں کی زمین ہے جسے جیلان کہتے ہیں۔ میں گیا ہوں 2 مرتبے۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، مجھے لگے گا آپ گفتگو سننے والے لوگ ہیں۔ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ انہی باتوں کا اشارہ کرنے کا حکم ہے۔ اے عبد القادر، عاشق بننا چاہتا ہے کہ تو محبوب بننا چاہتا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے میں تڑپ گیا، میں سیدھے اپنی ماں کے پاس آیا، میں رونے لگا۔ میں نے کہا ماما، پر میں کیا بات ہے میرے بیٹے عبد القادر؟ میں نے کہا آواز آ رہی ہے غیب سے، میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ ماں نے کہا میرے بیٹے جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کر، آرٹ سائڈ، سائنس سائڈ، بی ایم ایس، ایم بی بی ایس، نیورو سرجن، ہارٹ اسپیشلسٹ، حافظ قرآن، عالم دین، مفتی وقت، فقیہ، محدث، یہ ایڈوکیٹ، یہ جج بننے کی لائن، یہ چیف جسٹس کی، سب کی لائن کی ڈگریاں الگ الگ ہیں، سب کے کورسز الگ الگ ہیں، ان کا نصاب الگ الگ ہے۔ ایسی درجہ محبوبیت الگ ہے اور درجہ معشوقیت الگ ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میری ماں نے کہا صبر کر، ایسا کر میرے بیٹے عبد القادر، قریب میں ایک درویش رہتا ہے، کبھی کبھی بے لباس بھی رہتا ہے، کبھی پھٹا لباس پہنتا ہے، اس کے پاس چلا جا اور اس سے پوچھ کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں۔ سیدنا شیخ فرماتے میں گیا، ایک درویش مجھے نظر آیا، فقیر، گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے جا کے اس سے سلام کیا، اس نے میرے سلاموں کا جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اے مرد قلندر، ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا بول عبد القادر تیرا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ اس مرد قلندر نے کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، گھر واپس چلے جاؤ، کل آؤ گے تمہیں جواب مل جائے گا۔ سرکار غوث اعظم واپس آئے، فرماتے ہیں رات بڑی رو رو کے گزری ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں غوث پاک رات بھر روتے رہے، کل میری زندگی کے فیوچر کا فیصلہ ہوگا، پتہ نہیں مجھے درجے معشوقیت کی طرف جانا پڑے کہ درجے محبوبیت کی طرف۔ صبح ہوئی تو اپنی ماں سے اجازت لی، امی جان اجازت دو تو اس درویش سے مل کے آؤں۔ ماں نے کہا جا میرے بیٹے جا۔ سرکار غوث اعظم تشریف لائے، فرماتے ہیں وہ جگہ تو تھی لیکن وہ مرد قلندر نہیں تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی ایک درویش یہاں تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا کل اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا اس کا؟ بولے لوگوں نے کہا ہاں وہ تو تدفین اس کی۔ میں نے کہا کہاں عمل میں آئی ہے؟ لوگوں نے کہا اس کی تدفین کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے اس کے دین دھرم کو کچھ پتا نہیں تھا، اللہ کا دوست ہے۔ بولے پھر؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے اس کی لاش کو گھسیٹا گیا اور جا کر کے جنگل و بیابان میں چھوڑ دیا گیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر کو جلال آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کا اتنا مقرب بندہ، اسے زمین دفن کے لیے کچھ نہ ملی، رونے لگے غوث پاک۔ انڈمان نکوبار میں کیا کہا تھا بہادر شاہ ظفر نے؟ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں۔ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، میرے در پہ شمع جلائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں۔ سرکار غوث اعظم جب سے تشریف لے گئے نا، معلوم ہے اس لاش کو چیل کوے نوچ نوچ کر کے کھا رہے تھے۔ میرے گھر پہ کتاب رکھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کتے بھی ان کی لاش کو نوچ کے کھا رہے تھے۔ یہ اللہ کا دوست تھا، اللہ کا ولی تھا۔ ذرا سے مصائب اور آلام میں ہم بکھر جاتے ہیں، یہ کیسے اللہ کے دوست ہیں؟ عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ بے شک سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے جلال آیا، میں نے کہا او مرد قلندر، تو نے مجھ سے کل کہا تھا اے شیخ عبد القادر کل آؤ گے تمہیں جواب مل جائے گا، اور تم کل ہی شام کو نکل لیے۔ میرے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، ولی وعدے سے مکرتا نہیں، ولی وعدہ شکن نہیں ہوتا، ولی وعدے کو وفا کرتا ہے۔ تو کیسا اللہ کا دوست ہے؟ وعدہ کیا آج ملنے کا، کل تو نکل لیا دنیا سے۔ نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر جیلانی تیرا سوال کیا ہے؟ بولے میرا سوال یہ ہے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی۔ جب خدا کی قسم میں ماں صاحبہ کے اس وقت غلاف کو پکڑ کے بول دوں، جب میں نے اس جملے کو پڑھا تو بہت رویا تھا میں، اور اس کے آگے پڑھ ہی نہیں پایا تھا۔ بہت دنوں کے بعد میں نے اس واقعے کو آئن کیا، مکمل کیا۔
معلوم ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس لاش سے آواز آئی. ہمارے لیے تھوڑی سی کلائمیٹ میں تبدیلی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اے سی کی جو کولنگ ہے اگر وہ 17 سے 25 ہو جائے ہم بار بار قبلے کی طرف سے ہٹ کر کے اسی کو دیکھتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر اگر تو محبوب بننا چاہتا ہے تو دنیا تجھ سے بڑی محبت کرے گی, تیرے پیر کا دھون پیے گی, تیرے قدموں کا غسالہ پیے گی, تو جدھر سے گزرے گا تیرے پیروں کے نشان چومے جائیں گے, درجے محبوبیت پہ آئے گا, بڑا لاڈ اور پیار کیا جائے گا. اور اے شیخ عبد القادر جیلانی اگر تو عاشق بننا چاہتا ہے تو دیکھ لے تیرے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہوئی ہے. اللہ. کفن تک نہ ملا مجھے, 3/6 کا پلاٹ بھی نہ ملا, کسی نے میری نماز جنازہ بھی نہ پڑھی, کسی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے میری روح کو بخشا بھی نہیں. لوگوں نے میرے پیر میں رسیاں باندھ کر کے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا, چیل کوے میری لاش کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. عبد القادر سمجھ لے تجھے کیا بننا, عاشق بننا ہے تو دیکھ لے تجھے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. حضور غوث پاک نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. سن او مرد قلندر, اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جملہ سنیں, بڑے سبحان اللہ نہ کہیں لیکن جملہ سنیں, عبد القادر عاشق, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو, عاشق بن کے دکھائے گا. عاشق کسے کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا تھا کھال کھینچتی ہے کٹتی ہے گردن, عشق کرنا تماشا نہیں. عاشق بننے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو شیخ سرمد شہید کو دیکھ لو, علامہ روم کو دیکھ لو, منصور حلاج کو دیکھ لو, کربلا میں ان کے دادا امام حسین کو دیکھ لو. یہ 800 روپے کلو گوشت کھانے کا نام عشق نہیں ہے, اپنی ہڈیاں ہندوؤں کے دروازوں پر پھینکنے کا نام عشق نہیں ہے, مہنگے مہنگے برانڈ جوتے پہن کے غریبوں کی چپلوں کے مذاق اڑانے کا نام عشق نہیں ہے. عشق قربانیاں مانگتا ہے, عشق تمہیں پروموشن کراتا ہے تو پہلے تمہیں آزماتا بھی ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں اپنی ماں کے پاس آیا جب میری عمر 18 سال کی ہوئی اور میری ماں کی عمر 78 سال کی ہوئی. میں نے کہا امی, فرمایا کیا بات ہے میرے بیٹے؟ میں نے کہا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. بولے بغداد کہاں؟ میں نے کہا عراق ایک ملک ہے اس کی راجدھانی ہے جو آج اس وقت شار سراج سوق الکفا کے دائرے میں. بولے بیٹا کیوں جائے گا؟ میں نے کہا میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا روتے ہوئے اے میرے بیٹے جا, دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. ماں نے کہا میرے بیٹے جا, تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا, تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا. اللہ سبحان اللہ. تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا. ماں رونے لگی. ماں نے کہا اے میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے, اس کے بعد بجسم ملاقات نہیں ہوگی. تیرے باپ کا ایک گفٹ ہے اسے لیتا جا, ایک امانت ہے اسے لیتے جا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے ایک تحفہ عطا کیا, ایک دعا بتائی جس دعا کو میں نے اپنی عمر کے آخری مہینے تک پڑھتا رہا. اگر آپ اسے یاد کرنا چاہیں تو یاد کر لیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں جو میرا پروموشن ہوا ہے وہ اسی دعا کی برکت سے ہوا. واہ سبحان اللہ. آواز زیادہ ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. واہ انہی آوازوں کے سائے میں نہ رہیں, آئیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے فیضان کے سائے میں رہیں. توجہ رکھیں, میں بہت نارمل طبیعت کا آدمی ہوں, بہت ہی خاموشی سے بولتا ہوں اور اس آواز کی وجہ سے مجھے زیادہ زور سے بولنا پڑ رہا ہے, لیکن الحمدللہ رب جو سانسیں یہاں خرچ ہوں گی انشاءاللہ اس کا حساب نہیں مانگا جائے. سیدنا شیخ عبد القادر فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے اس وظیفے کو بتایا. یہ وظیفہ معلوم ہے, اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کر بتا دو, مجھے بغداد شریف میں جس بزرگ نے بتایا تھا 25,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. پھر سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ. 25,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. جب بھی غوث پاک کا ذکر ہوا ہے میں نے بڑے پیر کے دربار کے خدمہ کے وسیلے سے اس دعا کا ذکر ضرور کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ یاد کر لیں انشاءاللہ. بولیں انشاءاللہ. قریب ہر نماز کے بعد اسے 11 مرتبہ پڑھا کریں. غوث پاک فرماتے ہیں میں بڑھاپے کی وجہ سے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دیے, لیکن اس وظیفے کو پڑھنا میں نے کبھی بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتایا. سبحان اللہ. میرے ساتھ عرفان بھائی کے ساتھ سفر میں گئے تھے بغداد شریف. شاہد بھائی یہ گونڈا علاقے کے تھے,
مجھے بولے اگلے سفر میں آصف بھائی یہ دعا آپ نے مجھے یاد کرائی تھی، میں غوث پاک کی بارگاہ میں پڑھتا رہا، گھر واپس گیا، میں نے اس دعا کو اتنا پڑھا کہ میں نے خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت کر لی ہے۔ سبحان اللہ، نام یاد کر لیں، ٹیلی فون نمبر لے لیں عرفان بھائی سے، جب چاہے ان سے پوچھ لیں، اتنی مبارک دعا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ برکتن پڑھ لیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن اللہ الکافی اللہ الکافی قصدت الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی کفان الکافی لکل کافی لکل کافی ونعم الکافی ونعم الکافی وکان الکافی وکان الکافی وللہ الحمد۔ وللہ الحمد۔ اسے پڑھیے گا انشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم کی ماں نے ایک جملہ کہا تھا، کبھی آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے اسکول جاتے وقت، آپ تو یہی کہتے ہیں بیٹا انگلش میں ٹاپ کر لے، میتھ میں ٹاپ کر لے، جغرافیہ میں ٹاپ کر لے، کلاس میں ٹاپ کر لے، صوفیہ کہتے ہیں کبھی اپنے بیٹے سے کہا کرو اے میرے بیٹے سچ بولنے میں ٹاپ کر لے، واہ سبحان اللہ، حلال کھانے میں ٹاپ کر لے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے حضور غوث پاک سرکار فرماتے مجھے میری ماں نے وصیت کی اور میں اپنے گھر سے نکلا، جب اپنے گھر سے نکلا تو اپنی ماں کو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہا، میری ماں روتی رہی، اے میرے بیٹے جا، یہ میری تیری آخری ملاقات ہے۔ کتنا مشکل کام ہے یہ۔ شاعر نے کہا تھا رونے میں یہ خطرہ ہے سہیل باپو، تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ واہ اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے میں اپنی ماں کے قدم کو چوم کے آگے بڑھا اور میں نکل گیا۔ ہمدان ایک زمین ہے، کاشان، شازان، بستام، خرقان ایران کی زمین ہے، یہیں پر کیچڑ بہت، یہیں پر ڈاکوؤں کے سردار احمد بدوی 60 ڈاکوؤں کو لے کر کے غوث پاک کے قافلے پر حملہ کرتے ہیں، پھر غوث پاک کی سچ بولنے کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملتی ہے، غوث پاک سرکار ان کو توبہ کرا کے آتے ہیں بغداد شریف۔ یہیں پر باب العزج محلے میں ایک بہت بڑا ادارہ تھا جس کو جامعہ نظامیہ کہتے ہیں، اسی جامعہ نظامیہ میں غوث پاک سرکار نے 7 سال تک تعلیم حاصل کی۔ سبحان اللہ، 7 سال تک، ذرا اونچی بولیں کتنے؟ 7 سال۔ سن لو، کبھی اتنی آسانی سے گفتگو کہاں سننے کو ملے گی، میں آپ لوگوں کے قدم کے نیچے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اسے یاد کر لے۔ کتنے سال؟ 18 سال کی عمر میں غوث پاک نے اپنے گھر کو چھوڑا تھا، 7 سال تعلیم حاصل کی، اور جب آپ کی فراغت ہوئی ہے جامعہ نظامیہ سے تو اس وقت غوث پاک کی عمر کتنی تھی؟ 25 ایئرز۔ کتنی؟ 25 سال، بولے بھائی بولے۔ 25 سال۔ ایک بات بتا دوں آپ سے، حضور غوث اعظم سرکار نے بچپن سے لے کے 91 ایئرز تک کبھی بھی سردی کے موسم میں اون کا کپڑا نہیں پہنا، اللہ، کبھی آپ نے سوٹر نہیں پہنی، کبھی اونی لباس نہیں پہنا، کبھی بچپن میں طالب علمی کی دور پہ آپ نے 1 یا 2 مرتبہ حضور غوث پاک سرکار نے موٹا لباس پہنا تھا، ورنہ پوری زندگی آپ نے ہمیشہ ایک کرتا مبارک پہنتے تھے۔ سخت سردی کے دنوں میں بھی غوث پاک سرکار کو عاشق پنکھا جلتے رہتے۔ اللہ، اسے یاد کر لیں۔ اور اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، حضور غوث پاک نے 91 ایئرز میں کبھی زمین پر تھوکا نہیں۔ اللہ، میں خاموش ہوں کہ شاید کوئی پھر سبحان اللہ کہہ دے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ میں لکھنؤ کے قریب کا ہوں، ہمارے ہاں زیادہ بار بار سبحان اللہ کہنا یہ ذرا سا اچھی سماعتوں کے معیار کے خلاف مانا جاتا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں اپنے آقاؤں کے آقا زادوں کے قدم کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں اسے پھر سے ریورس کرتا ہوں، یہ کوئی کسی فلم کا چیپٹر نہیں ہے، حضور غوث پاک نے پوری زندگی زمین پر تھوکا نہیں۔ سبحان اللہ۔ بتا دوں کیوں؟ میں نے درویش سے پوچھا ایسا کیوں؟ پھر سبحان اللہ کہو گے؟ سبحان اللہ۔ تو اس درویش نے کہا کہ اللہ نے غوث اعظم کے تھوک میں ولایت رکھی تھی، اور ولایت زمین پر بہائی نہیں جاتی۔ نعرے تکبیر، اللہ اللہ اللہ، نعرے رسالت، شان غوث اعظم، بڑی میرا شان ہے۔ پیر میرا پیر۔ عقیل باپو بڑی شان ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کے قدم کے نیچے بیٹھتا تھا اور ایک شعر پڑھتا تھا، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ یہ میرے شیخ عبدالقادر جیلانی کی شان مبارکہ ہے۔ 25 سال کے ہوئے
تو بچپن میں اس درویش کی لاش سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، فلسطین والوں کے لیے بولو سبحان اللہ. اما جان کی بارگاہ میں جو خاک ہے نا، اسے اپنی نجات کا ذریعہ بناؤ، اسے گواہ بناؤ. سبحان اللہ کہتے ہوئے سیدنا شیخ فرماتے ہیں مجھے وعدہ یاد آیا کہ میں عاشق مجھے بننا ہے. میں نے تھیوری کا علم حاصل کر لیا، پھر میں اپنے ادارے سے نکلا. 40 کلومیٹر کے فاصلے پر بغداد شریف سے ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں، جہاں پر ایک ایسے صحابی رسول کی مدار شریف ہے جن کو سلمان محمدی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو نہیں پتا اس لیے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. اگر یہ پتا ہوتا تو آپ ضرور سبحان اللہ کہتے. حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ دنیا والے جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. سبحان اللہ. حضور نے ان کو اپنا فیملی ممبر کہا ہے. ان کے قریب میں 1.25 لاکھ حضور کے صحابہ میں سب سے پرائیویٹ صحابی حذیفہ یمانی لیٹے ہوئے ہیں. ان کے قریب میں امام جعفر صادق کے سگے بھائی، امام طاہر کے بیٹے، امام باقر کے پوتے، امام زین العابدین کے پرپوتے، امام حسین کے پرپوتے کے بیٹے امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں. ان کے قریب میں جناب عبداللہ کے بیٹے جناب جابر کے بیٹے جناب عبداللہ انصاری لیٹے ہوئے ہیں. یہ لیٹے ہیں مدائن میں، ان کے باپ جابر انصاری لیٹے ہیں بقی شریف میں، ان کے باپ عبداللہ انصاری لیٹے ہوئے ہیں شہداء احد کی وادی میں. یہ 4 عظیم الشان شخصیتیں ہیں. قریب میں کسرا کا محل ہے، چلیں گے انشاءاللہ دیکھنے. انشاءاللہ. قریب میں نہر دجلہ کی وادیاں ہیں جہاں پر تصور میں کھڑے ہو کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. واہ. یہ شعر وہیں کا ہے. سرکار غوث اعظم اسی کے قریب میں ایک جنگل تھا، اسی جنگل میں تشریف لائے. آپ 25 سال کی عمر میں آئے. صاحبو، ہم کب کسی کی دعوت میں جاتے ہیں نا تو کھانا کھا کے جاتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں. 1 گھنٹے میں اپنی کار سے پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. پھر کھانے کا اہتمام جہاں ہوتا ہے وہاں شریک ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر دیر ہوتی ہے کھانے میں تو ہم سیلفی لے کے گالیاں دیتے ہیں. چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے ہمارے جوتوں کے نیچے پڑے ہوتے ہیں، روٹیاں ہمارے پیروں کے نیچے ہوتی ہے. گوشت ختم ہوتا ہے تو روٹیاں انگلیوں پہ نچاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس کھانا نہیں تھا تو اس نے ہمیں بلایا کیوں. ہم اس طریقے سے اس کی بے عزتی پہ بے عزتی کرتے رہتے ہیں. سیدنا شیخ فرماتے ہیں 25 سال تک میں مدائن کے جنگلوں میں تھا. کبھی کبھی نہیں، پورے سال ایسا ہوتا تھا کہ مجھے کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ملتا تھا. اللہ اکبر. جن کے نام پر یہ لنگر، یہ سبیلیں عام ہیں، وہ شیخ میرا کہتا ہے کبھی کبھی پورے سال تک مجھے پانی پینے کے ایک قطرے کی اجازت نہیں تھی. آج جسے ہم سلطان الرجال کہتے ہیں، وہ میرا شیخ عبد القادر کہتا ہے کہ لوگ مجھے پاگل اور مجنوں کہا کرتے تھے. شیخ عبد الحق نے اس جملے کا استعمال کیا. لوگ مجھے پاگل اور مجنوں کہا کرتے تھے. عبد القادر تو پاگل ہو گیا ہے. میں زمین پر دم نفس کا شکار ہوتا پڑا رہتا تھا. لوگ مجھے مردہ تصور کر کے اٹھا کر کے مردہ ٹیم کے حوالے کر دیتے تھے، لاشوں کے بیچ میں چھوڑ دیتے تھے. مجھے غسل دینے والا جب ٹیبل پہ ڈال کر مجھے نہلا کر کے کفن میں لپیٹنا چاہتا تو پانی کی وجہ سے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا. مجھے دھکے مار کے بولتا عبد القادر تو زندہ ہے، چل یہاں سے بھاگ. سرکار غوث اعظم فرماتے مجھے دھکے مار کے باہر کر دیتا تھا. میں نے 25 سال مدائن کے جنگل میں گزارا ہے. نہ کچھ کھانے کو ملتا نہ پینے کو ملتا، پتیاں درختوں کی توڑ توڑ کے اسے کھاتا تھا. صاحبو، تھوڑی سی دقتیں آئیں تو کبھی صبر کر لیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کے ساتھ بھی جب حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا تھا مکہ شریف میں 3 سال تک معلوم ہے کیا کھا کے رہتے تھے. شاید آپ کی چیخ نکل آئے. حضور کے غلاموں کی جو خوراک تھی، کبھی کبھی جب کھانا ختم ہو گیا تھا اہل مکہ حضور سے باتیں نہیں کرتے تھے. حضور کے کھانے کا جو ٹریولنگ سسٹم تھا وہ بند کر دیا گیا تھا. حضور کے غلام جو جوتیاں پہنتے تھے، جو چپلیں پہنتے تھے، اس میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے اسے چاقو سے کاٹ کاٹ کر کے پانی میں بھگو بھگو کے کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. مرغ مسلم کے دور پہ بھول گئے ہم ان بزرگوں کی کہانیاں، بھول گئے اپنے شیخ عبد القادر جیلانی کے فاقہ کشی کے دن. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں گرتا پڑتا ہوا مدائن کے جنگلوں میں ٹہلتا رہا. ایک دن میں نے سمجھ لیا کہ آج میرا انتقال ہو جائے گا. میرے قدم نہ اٹھتے تھے. میں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر سفر کرنا شروع کیا. میں کہاں جاتا، گرتے پڑتے ہوئے میں نے بغداد شہر میں انٹری کی
اور شونیزیہ محلے میں آ گیا. اسی محلے میں ذوالنون مصری کی مزار شریف ہے. اسی محلے میں یوشع بن نون لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں ابراہیم خواص لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں بہلول دانا لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں اولیاء کے سردار شیخ جنید بغدادی بھی اپنے پیر کامل کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں گرتے پڑتے ہوئے شونیزیہ کی ایک مسجد میں ایک کنارے آ کر میں سمجھ گیا کہ میری پلکیں بھی اٹھنے کو تیار نہیں باپو، اب میری بچنے کی صورت نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں میں تڑپتا رہا کہ شاید موت کا فرشتہ بھوک کی وجہ سے مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جائے. معلوم ہے آپ کو، آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے ملو، اس سے پوچھو کہ دنیا کی سب سے خطرناک موت کی کون ہوتی ہے. سہیل باپو، سب سے ڈینجر موت کسے کہتے ہیں؟ شوٹ کرنا، تلوار سے مار دینا، زہر سے کسی کو مار دینا. نا 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 نا. دنیا کا بڑا سے بڑا سائنسدان کہتا ہے دنیا کی سب سے خطرناک جو موت ہوتی ہے وہ بھوک کی ہوتی ہے. بھوک کی. اللہ اکبر. آپ کو جس مکے اور مدینے میں یہ ٹور والے آدھے گھنٹے روٹیاں نہیں دیتے، وہاں بھی ہم حرم کے اندر گالیاں دیتے ہیں. معلوم ہے آپ کو، کعبہ شریف کے سائے سے لے کر کے مینا 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس مینا اور کعبے کے درمیان 60 ایسے نبیوں کی غائبانہ مزارات مبارکہ ہے جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی ہیں. اللہ اللہ. لطیفہ تو سنا نہیں سکتا، کپل شرما کی محفل نہیں ہے، عمر شریف کے ڈرامے نہیں ہے، لیکن صاحبو آپ کو آپ کے بزرگوں کی داستان بتا سکتا ہوں. کبھی مشکل موقع پر یہ باتیں کام آئیں گی. 60 نبیوں کی ایسی غائبانہ مزارات مبارکہ ہے جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی ہیں. اللہ. لیکن امام جعفر صادق نے فرمایا تھا آج لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی لوگ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے مرے. اللہ اکبر. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں؟ کھانے کی وجہ سے بیماریاں آئیں کہ نہیں؟ ہاں صاحبو، کبھی کبھی اپنے پڑوس میں کسی غریب بچی کو بھوکی ہو تو اس کا خیال رکھا کرو. کوئی آپ کے محلے میں پیاسا ہو تو اس کا خیال رکھا کرو. ٹاپک ہے اس میں کچھ ایک دو باتیں آ جائیں گی، اگر اسی سنجیدگی سے بیٹھے. کوئی نعرہ مت لگائے، آنا جانا یہ بات کی بات ہے. اگر میں اپنے قبیلے کی بات کروں تو کسی کا دل کہے چلا جائے، لیکن میں شیخ کی بات کر رہا ہوں. جو بیٹھا رہے گا انشاءاللہ ماں صاحبہ کرم کرے گی، وہ کبھی تاج محل دیکھے گی نہ دیکھے، غوث پاک کا روضہ ضرور دیکھے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دے. یہی پر میرے دوست ایسے بیٹھے ہوئے ہیں شمس الدین بھائی، جن کے ہاں کی محفل تھی. میں نے کہا جو جلدی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے غوث پاک کا نام لے گا وہ جلدی بغداد جائے گا. خدا کی قسم میں قرآن اٹھا کے سر پہ کہہ دوں، 20-22 لوگ سامنے بیٹھے تھے، وہ جلدی سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. اور 3 مہینے کے بعد وہ سب کے سب بغداد میں ٹہل رہے تھے اور کہہ رہے تھے سب سے پہلے نعرہ لگانے والوں میں ہم ہی لوگ. سبحان اللہ. یہ اس نام کی برکت ہے. یہ کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے، یہ کوئی آرٹسٹ نہیں، کوئی ڈرامہ، کوئی ایسا اسٹیج نہیں ہے. میں آپ کے ہاتھ پاؤں دبا کر کے آپ کو آپ کے بزرگوں کی داستانوں کی ایسی انسائکلوپیڈیا کتاب دوں گا جو آپ کے گھر میں بھی آپ کے بچے اسے پڑھ سکتے ہیں. میں کھیل کود نہیں کر سکتا. جب فلسطین رو رہا ہو تو ہماری زبان مسکراہٹ کا سامان آپ کو نہیں دے سکتی ہے، معافی چاہیے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں بھوک سے تڑپ رہا تھا، مجھے یقین لگ رہا تھا کہ اب میری موت آ جائے گی. میں بالکل بے سروپا تھا. میں کیا کرتا، میں شونیزیہ کی ایک مسجد میں آ گیا، اور جب میں مسجد میں بیٹھ گیا نا، تھوڑی دیر کے بعد اس مسجد میں ایک شخص جھولے میں کھانا لے کے آیا. میرے سامنے وہ بیٹھ گیا، یعنی میں اتر کی طرف تو وہ دکھن کی طرف بیٹھ گیا. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میرے سامنے اس نے جھولا کھولا، یعنی ٹفن کھولا، اور میرے سامنے اس نے کھانا نکال کے کھانا شروع کر دیا. ایک جملے سے اندازہ کریں کہ غوث پاک کو بھوک کتنی لگی تھی. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کھانا وہ کھا رہا تھا، لقمہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اٹھا کے وہ اپنے منہ میں ڈال رہا تھا، لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا. اگر حص کا کوئی حصہ بیدار ہے تو آپ اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں. لقمہ وہ اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اٹھایا کرتا تھا اور بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا تھا. جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا تعال مسافر ادھر ادھر. غوث پاک فرماتے میں اٹھ کر کے اس کے پاس گیا. اس نے کہا بھوکے ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا کھاؤ، یہ کھانا نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، کھاؤ. ادھر غوث پاک نے کیا کہا باپو بتاؤ، آپ کے دادا نے کیا کہا؟ میں دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. آپ ہتھیلی بھی سمجھتے ہیں، رائی بھی سمجھتے ہیں، دانا بھی سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. میں نے ایک درویش سے پوچھا تھا کہ حضور غوث پاک نے یہ کیوں کہا؟ میں دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جیسے میری جیب میں رائی کا دانا.
جیسے میری صدری کی کیس میں رائی کا دانہ، جیسے میرے نیچے کی جیب میں رائی کا دانہ. یہ کیوں کہا شیخ نے کہ میرے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کے برابر دنیا ہے؟ وہ کہنے لگے اس لیے غوث پاک نے کہا کہ غوث پاک جب کھانا کھانے کے لیے یوں لقمہ، ادھر دیکھیں، یوں لقمہ اٹھاتے تھے اور جیسے اپنے مبارک منہ شریف کے قریب لقمہ لاتے تھے تو اپنی ہتھیلی بھی دیکھ لیتے تھے اور ہتھیلی پہ رائی کے دانے کے برابر پوری دنیا دیکھ لیتے تھے. اگر چیچینیا کی زمین پر کوئی کتا بھی بھوکا ہوتا تو غوث پاک کھانا نہیں کھاتے تھے. اللہ اللہ. کوئی انسان بھی بھوکا ہوتا تو سیدنا شیخ کھانا نہیں کھاتے تھے. کوئی مخلوق اگر بھوکی ہوتی تو شیخ کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ غوث پاک قطب الانس بھی ہیں، قطب الجن بھی ہیں. واہ سبحان اللہ. رعایا نہ کھانا کھائے اور مالک کھانا کھا لے، ایسا نہیں ہو سکتا. میرے شیخ فرماتے اس نے مجھ سے کہا کھانا کھا لے، نہ یہ میرا ہے نہ تیرا ہے، کھا لے. تو میں نے کہا میرا تو نہیں ہے، میں تو کافی سالوں سے پریشان ہوں، تیرا بھی نہیں، تو ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ اے مسافر میں بغداد کا نہیں ہوں. میں نے کہا پھر کیا موصل کا ہے، سلیمانیہ کا ہے، کرکوک کا ہے، بصرہ کا ہے، نجف کا ہے، تو کہاں کا ہے؟ باقوبہ کا ہے. اس نے کہا نا 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 میں ان شہروں کا نہیں ہوں. میں نے کہا پھر تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا کہ اے مسافر میں ایران کا رہنے والا ہوں. غوث پاک کہاں کے تھے؟ ایران کے. ایران کے. کہاں کے تھے؟ ایران کے. جیسے غوث پاک نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں ایران کے رہنے والا ہوں. سیدنا شیخ نے فرمایا اچھا تو ایران کا ہے، تو ایران میں کہاں کا ہے؟ تہران کا ہے، مشہد کا ہے، تو جام کا ہے، تو کاشان کا ہے، شازان کا ہے، بستام کا ہے، سمنان کا ہے، خرقان کا ہے، تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا نا 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 مسافر میں ان شہروں کا بھی نہیں ہوں. میں نے کہا پھر کہاں کا ہے؟ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. اس نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں. سبحان اللہ. میرے شیخ نے اپنے شہر کا نام سنا تو آنکھیں بھر آئی. بولے تم جیلانی ہو؟ فرمایا جی میں جیلان کا پیداوار ہوں. یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا میں بزنس کے سلسلے میں آیا تھا. بولے پھر یہ کھانا نہ تیرا ہے نہ میرا، کیا مطلب؟ تو اس نے کہا اے مسافر میں جیلان کا رہنے والا ہوں. جب میں جیلان سے اس ملک کی طرف بزنس کے لیے آ رہا تھا، میرے قریب میں ایک سادات کی بستی رہتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شرفا کا خاندان، شریفوں کا خاندان رہتا ہے. اس خاندان میں ایک بوڑھی ماں رہتی ہے، بوڑھی عورت رہتی ہے. اے مسافر سن، تجھے نہیں پتا اس بوڑھی عورت کے بارے میں؟ فرماتے کیا؟ تو اس مسافر نے کہا اے مسافر سن، وہ بوڑھی عورت اتنی مبارک ہے، جب پورے جیلان والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تب اللہ اس کے دوپٹے کے دھاگے کے صدقے میں دعائیں قبول فرما لیتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان. انہوں نے مجھے بلایا، بولے بیٹے تو کہاں جا رہا ہے؟ پردے کی اوٹ سے. میں نے کہا میں بغداد شریف جا رہا ہوں. تو رونے لگی. میں نے کہا کیا بات ہے مما؟ فرماتی ہیں کہ بغداد شریف میں میرا بیٹا عبد القادر پڑھنے کے لیے گیا، جامعہ نظامیہ میں میرا بیٹا پڑھنے کے لیے گیا. کئی سال ہو گئے اس کی کوئی خبر نہیں آئی. ان دنوں اس کی یادیں بہت آتی ہیں. اے میرے بیٹے جانا تو میرے عبد القادر کو کچھ خرچے کے پیسے دے دینا. میرے عبد القادر کو میرا سلام بولنا، کہنا تیری ماں خیریت سے، تو کیسا ہے؟ میرے بیٹے کی خیریت لے کے آنا. کہنا تیری ماں تجھے یاد کرتی ہے، ملاقات تو بجس میں ہوگی نہیں لیکن تجھ پر تیری ماں کا سایہ ہے. تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوا کہ نہیں؟ راتوں کو تہجد کے وقت تیری ماں اٹھ اٹھ کر کے دعائیں کرتی ہیں. غوث پاک فرماتے پھر وہ کہتا انہوں نے مجھے خرچے کے پیسے دیے اور پھر میں اس پیسے کو لے کے اپنے بزنس میں آیا، مکمل کیا بزنس. پھر میں نے شیخ عبد القادر سے ملنے کے لیے شار سراج جو سوق الکفاف باب العزج کا بیلٹ ہے میں وہاں گیا. میں نے وہاں کے علماء سے پوچھا کہ بھئی جامعہ نظامیہ میں کوئی اسٹوڈنٹ سے ہے شیخ عبد القادر نام کا؟ لوگ بولے اوف وہ تو کئی سال پہلے یہاں سے پڑھ کے چلا گیا. میں نے کہا کہاں ہے؟ کسی نے کہا نجف اشرف میں ہوگا دادا کی مزار پر مولا علی کے. میں وہاں گیا نہ ملا. کسی نے کہا مولا حسین کیا ہوگا؟ میں کربلا گیا وہاں نہ ملا. کسی نے کہا موصل میں یونس علیہ السلام کے روزے پر ہوگا. بولے میں بہت ڈھونڈا اس کو. کسی نے کہا اعظمیہ میں ہوگا امام اعظم کیا؟ نہ ملا. کسی نے کہا کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کے ہاں، وہاں بھی نہ ملا. بولے پھر؟ بولے عبد القادر کو ڈھونڈتے 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 میرے پیسے ختم ہو گئے. بولے پھر؟ بولے عبد القادر جیلانی کی ماں نے جو مجھے پیسے دیے تھے اب وہ پیسے میں استعمال کر رہا ہوں، اسی پیسے سے کھانا کھاتا ہوں، اسی پیسے سے پانی پیتا ہوں، اور کیا کروں، کہاں جاؤں؟ عبد القادر نہیں ملتا، عبد القادر نہیں ملتا. حضور غوث پاک جب رونے لگے تو اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ تو دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کو. غوث پاک فرماتے تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہی ہوں. سبحان اللہ. وہ میں ہوں. اتنا سنا تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے پیشانی چومی. کہا فاطمہ ام الخیر کے بیٹے ہو؟ فرمایا ہاں. کہا عبداللہ جیلانی کے بھائی ہو؟ کہا ہاں. کہا عبداللہ جیلانی کے پوتے ہو؟ کہا ہاں. دادا کا بھی نام وہی ہے، بھائی کا بھی نام وہی ہے. کہا کہ مخدومہ عائشہ جیلانی تیری پھپھو ہے، تم اس کے بھتیجے ہو؟ کہا ہاں. شیخ عبداللہ سومئی کے نواسے ہو؟ کہا ہاں.
کہا عبد القادر تجھے بہت ڈھونڈا میں نے، بہت ڈھونڈا، تو کہاں ہے؟ تو کہتے تو مجھے ڈھونڈ رہا تھا، میں اپنے رب کو ڈھونڈ رہا تھا، سبحان اللہ، میں اپنے رب کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حضور مفتی اعظم عالم نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ 45 سال کے بعد مجھے اس عمر میں 1 سال پہلے پتا چلا ہے کہ سرکار غوث اعظم مدائن کے جنگلوں میں کیا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ، 45 سال کی کوشش کے بعد مجھے ابھی 1 سال پہلے پتا چلا سیدنا شیخ مدائن کے جنگلوں میں کیا پڑھا کرتے تھے۔ کسی موقع پر آؤں گا تو بتاؤں گا، باپو کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھ کے باپو کے سامنے ابھی بتاؤں گا ان کے دادا کیا پڑھتے تھے انشاءاللہ بعد میں، ٹھیک سبحان ہے؟ اللہ، سیدنا شیخ سے اس نے کہا اب اس سے پہلے میں میزبان تھا، آپ مہمان تھے، اب آپ میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، کہو گے تو کھاؤں گا، نہیں کہو گے تو نہیں کھاؤں گا، یہ آپ کے پیسے ہیں۔ غوث پاک سرکار نے اس میں سے کافی پیسے اس کو دیے اور کھانے میں اس کو شریک کیا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو غوث پاک فرماتے میری ماں کو میرا سلام بولنا، میرے نانا کے روضے اطہر پر میرا سلام بولنا، کہنا عبد القادر کے لیے دعا کرو، عبد القادر کو اللہ استقامت عطا فرمائے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی چلے گئے، معلوم ہے کیا کیا؟ پیسے خرچے کے کئی مہینوں کے لیے آئے تھے، سنبھال کر کے اسے بینک بیلنس کرنا تھا، لیکن میرے شیخ کی عادت کریمہ کیا رہی معلوم ہے؟ بغداد کی منڈی میں چلے گئے، پورے پیسے کا لنگر خرید لیا۔ سبحان اللہ، میں چپ ہوں کہ ایک مرتبہ اور تو کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، وہی لنگر کی بہاریں ماں صاحبہ کے روزے سے جاری ہے۔ سبحان اللہ، پورے پیسے کا لنگر خریدا، غریبوں کے لیے کھانا خریدا، نوکر چاکر کو بلایا، ٹھیلے پہ رکھا، ان کے سروں پہ رکھا اور فرمایا پورے پیسے کا لنگر کھانے کا سامان بغداد کے فقیروں کو بانٹ دو۔ بغداد کے فقیروں کو کھانا پہنچ گیا، فقیر کھا کے خوش ہو گئے۔ ایک دوست سے ملاقات ہوئی، بولے عبد القادر شیخ، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ کل تو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، آج لنگر بانٹتے ہو؟ فرمایا مجھے خرچے کے لیے میری ماں نے پیسے بھجوائے تھے۔ سبحان اللہ، کہا تیری ماں نے تجھے بھجوائے تھے سارے پیسے؟ کہا سب میں نے لنگر میں لگا دیے، سارے پیسے میں نے لنگر میں لگا دیے۔ تو اس نے کہا عبد القادر تو عجیب انسان ہے، ارے کل کیا کھائے گا؟ کل کیا کھائے گا؟ دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں کیا بولا؟ کل کیا کھائے گا؟ سن، جو میرا پروردگار عالم ایک دن عبد القادر کو اتنا دے سکتا ہے، وہ کل عبد القادر کو بھوکا تھوڑی مار دے گا۔ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے 25 سال اپنی زندگی کے مدائن کے جنگلوں میں گزارے، مشکلات اور آلام اور مصائب کا سامنا کیا۔ 25 سال کے بعد جب پریکٹیکل کی لائف عاشق بننے کے دن پورے ہو گئے تو عمر ہو گئی آپ کی ٹوٹل 50 سال کی۔ کتنی؟ 50، اونچی بولے، 50، پھر سے بولے، 50، 50 سال۔ اب بغداد شہر میں انٹری کر کے بولتے ہیں اے میرے مولا میں کہاں جاؤں؟ استنبول جاؤں، ترکیہ قاہرہ جاؤں، مصر، شیراز جاؤں، ایران، کہاں جاؤں میرے مولا؟ آواز آئی عبد القادر یہ شہر تیرے لیے۔ سبحان اللہ، جو بغداد شریف جانا چاہتا ہے وہی بولے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ایک بات بتا دوں آپ کو چپکے سے، غوث پاک سرکار کے مرید اور خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرماتے ہیں عالم بشارت میں کہ مجھ سے میرے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا، کوئی ایسا شخص نہیں جو نہ بولے گا سبحان اللہ، ایسا کوئی ملے گا نہیں۔ مجھ سے فرمایا تھا میرے شیخ غوث پاک نے ایسا نہیں ہے، لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ چلیں گے انشاءاللہ بغداد؟ انشاءاللہ، کیا کون سا لگائیں گے نعرہ؟ لبیک یا غوث اعظم۔ کون سا؟ ماجہ صاحبہ کرم کریں گے تو بغداد ضرور جاؤ گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، کہیں جانے کی گارنٹی تو نہیں لے سکتا لیکن بغداد شریف جانے کی گارنٹی لے سکتا ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہہ دیں۔ انشاءاللہ، سیدنا شیخ کے روزے مبارکہ پہ چلیں گے۔ میرے ساتھ ابھی 2 مہینہ پہلے 4 ہندو گئے تھے، ہندو بھائی بغداد شریف گئے تھے۔ کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ سبحان اللہ، جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح بولو، جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے میرے امام فاضل بریلوی فرماتے ہیں ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، معلوم ہے فیضان غوث اعظم، تیرا پیر میرا پیر۔ دستگیر ان میں سے باپو 2 لوگ تو ہزاری باغ جھارکھنڈ کے تھے، 2 پنجاب کے تھے۔ وہ جو نکلے غوث پاک کی بارگاہ سے عرفان بھائی، تو میں نے پوچھا کہ خیریت ہے، میرے شیخ کا روزے مبارکہ کیسا لگا؟ تو ایک نے کہا کہ جب میں غوث پاک کے روزے کے قریب گیا تو میں نے کہا، جب روزہ دیکھا غوث پاک کا تو میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، میں ہندو ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں پیدا ہوا،
میں نے کہا مجھے نہیں علم ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، لیکن جب آپ کے روزے کو میں نے آج دیکھ لیا تو دل سے آواز آئی بس آپ کو دیکھنے ہی کے لیے پیدا ہوا تھا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے شیخ کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دیار بغداد کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، آمین آمین کہہ دو۔ میرے شیخ فرماتے ہیں میں نے کہا میرے مولا میں کہاں جاؤں، درجہ محبوبیت پر فائز ہو چکے ہیں اور درجہ معشوقیت پر بھی فائز ہو چکے ہیں، سمجھے آپ؟ اب درجہ محبوبیت غالب ہوگی معشوقیت پر۔ کہ اے میرے مولا میں کہاں جاؤں، آواز آئی عبد القادر یہ بغداد تیرے لیے۔ سبحان اللہ آواز کمزور ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ آج بول لو گے ہر دن نہیں موقع ملے گا، پھر ایک سال کے بعد توفیق ملے گی انشاءاللہ، کل کو تو شامل ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دیں۔ آواز آئی عبد القادر یہ شہر تیرے لیے، عبد القادر یہ شہر تیرے لیے۔ بولے نا 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 میرے مولا میں یہاں نہیں رہوں گا۔ لوگ بڑے ٹپوری قسم کے ہیں، عیاش ہیں، شراب پیتے ہیں، لڑکیاں بے لباس ٹہلتی ہیں، پرہیزگار لوگ نقاب اوڑھ کے چلتے ہیں۔ یہ شہر میرے لیے نہیں، میں یہاں بغداد میں نہیں رہوں گا، اوباش قسم کے لوگ زیادہ ہیں، شراب خانے میکدے بیئر بار زیادہ ہیں۔ آواز عبد القادر یہ شہر تیرے لیے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک مچل گئے، بولے میرے مولا اگر یہ شہر میرے لیے ہے تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں رب سے کہہ رہے ہیں، یہ درجے محبوبیت ہے مچلنے کے معنی میں۔ بولے میرے مولا میری کچھ شرطیں ہیں، اگر قبول کر لی گئی تو بغداد میں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا۔ آواز آئی بول عبد القادر تیری شرطیں کیا ہیں؟ غوث پاک فرماتے میں نے 70 شرطیں گنائی۔ سبحان اللہ کم سے کم 70 لوگ تو سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ۔ میں نے 70 شرطیں گنائی کہ میرے مولا میری یہ بھی شرط قبول کر، یہ بھی شرط قبول کر۔ اللہ نے میری ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک دن غوث پاک تقریر فرما رہے تھے، بولے اے میرے غلاموں اگر کہو تو بتا دوں کہ ان 70 شرطوں میں سے ایک شرط کیا تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائیں تو بتا دوں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو بتا دوں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو رکھ لے۔ آمین۔ یہی ہاتھ ہوں ماں صاحبہ کے گنبد کے صدقے میں میرے شیخ کا گنبد ہو ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ یہی سبحان اللہ ہاتھ ہو، آمین۔ سلام کی لیے ہاتھ اٹھیں شیخ کی بارگاہ میں، غوث پاک کے خادموں کی خدمت کے لیے یہی ہاتھ اٹھیں شیخ کی بارگاہ میں، آمین کہہ دیں۔ غوث پاک فرماتے آمین، اگر آمین۔ کہو تو بتا دوں ان 70 شرطوں میں ایک شرط کسی کتاب میں آج تک میں نے دوسری تیسری چوتھی شرط نہیں پڑھی ہے۔ ایک شرط بتاتا ہوں، 2 3 4 تو مجھے پتا ہے۔ سبحان اللہ ساری ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنیں، غوث پاک فرماتے میں نے ان 70 شرطوں میں نے کہا اے میرے مولا میری مانی گئی میری شرط، اللہ نے مان لی تو اپنے غلاموں سے کہتے اگر کہو تو بتا دوں ان میں سے ایک شرط کیا تھی؟ غلاموں کا جی شیخی آپ کرم فرمائیں۔ غوث پاک فرماتے ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی اے میرے مولا جو مجھ سے محبت کرتا ہے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ان کے دادا کی شان بتاتا ہوں، بتا دوں؟ سبحان اللہ۔ دوسری شرط بتا دوں؟ بتا دو، عطا ہو عطا ہو بتا دوں؟ عطا ہو۔ آپ کے استاذ کا نام ہے شیخ حماد دباس، شیخ حماد دباس، شیخ یاد کریں ماشاءاللہ، پھر سے بولیں برکت کے لیے۔ ان کی محفل میں غوث پاک اپنے مرید اپنے خادم علی بقا بن بطو کے ساتھ تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو شیخ حماد دباس سے کہا کہ شیخی اجازت دو تو میں تقریر کروں۔ غوث پاک سے فرمایا آپ کے استاد نے ٹھیک ہے کچھ بیان کرو۔ تو معلوم ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو گئے اسی ہال میں محفل میں اور تقریر شروع کر دی۔ تقریر کا ٹاپک کیا تھا؟ میں قطب الانس والجن ہوں، میں قطب الملائکہ ہوں، میں قطب اللوح والقلم ہوں، میں قطب الارض ہوں، میں قطب السماوات ہوں، میں قطب البحر ہوں، اللہ اکبر، میں قطب الملائکہ ہوں، میں معلم الاولیاء ہوں، سلطان الرجال ہوں۔ اپنی ہی شان میں غوث پاک نے تقریر کی، سبحان اللہ، اپنی ہی شان میں، اور بہت دیر تک تقریر کی۔ تقریر جیسے ختم کی غوث پاک نے، جیسے بیٹھے شیخ عبد القادر، استاذ نے کہا تعال عبد القادر ادھر ادھر۔ غوث پاک ادب سے اٹھے اور اپنے استاذ کے پاس گئے۔ استاذی کیا بات ہے؟ شیخ حماد دباس نے فرمایا عبد القادر تم کیا سمجھتے ہو؟ جو چاہتے ہو بولتے رہتے ہو، جتنا چاہتے ہو بولتے رہتے ہو، اتنا اور کہیں بولا جاتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو عبد القادر؟
سنو عبد القادر، اللہ تم سے بھی میدان محشر میں سوال کرے گا، اللہ تم سے بھی مواخذہ فرمائے گا، تم سے بھی پوچھ گچھ ہوگی میدان محشر میں. ایسا نہیں تم چھوڑ دیے جاؤ گے، لہذا سنبھل کے بات کیا کرو. اتنا اور کہیں بولا جاتا ہے. اللہ تم سے بھی سوال کرے گا. شیخ بقا بن بطور غوث پاک کے خادم ہیں، فرماتے ہیں غوث پاک نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کے ادب سے اپنے استاذ کے سینے پہ رکھا. رکھنے کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کے فرمایا استاذی پڑھیں میرے داہنے ہاتھ کی لکیر پہ کیا لکھا ہوا ہے. شیخ حماد دباس غوث پاک کے استاذ کہتے ہیں جب میں نے داہنے ہاتھ کی لکیر پڑھی تو میرے اندر لرزہ طاری ہو گیا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس پر لکھا ہوا تھا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عبد القادر جیلانی میں تجھ سے میدان قیامت میں کوئی سوال نہیں کروں گا. سبحان اللہ، نعرہ اللہ 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 تکبیر، سبحان اللہ. نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، ذکر غوث اعظم، تیرا پیر میرا پیر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ پھر سے لگائیں باپو کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش یہ نعرے میدان محشر میں یاد آ جائے. یاد آئے گا انشاءاللہ کہنے. میرے شیخ کی کرم نوازیوں کی کوئی انتہا نہیں، بے مثال ہے میرا شیخ زمین پر. معلوم ہے ایک بزرگ نے فرمایا کہ غوث اعظم کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. میں ایک جملہ کہہ کے چپ ہو جاؤں گا، دیکھو کتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے. اتنا بڑا مرتبہ ہے غوث پاک کا، ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کتنا بڑا مرتبہ ہے غوث پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرتبے کو بھی علم نہیں کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے غوث پاک کا. 40 سال تک غوث پاک نے اس مدرسے میں تعلیم دی، قرآن پڑھا پڑھایا، حدیث پڑھی پڑھائی. معلوم ہے آپ کو. اب تھوڑی سی بات کرتا ہوں غوث پاک کی درسگاہ کی. غوث پاک نے 40 سال تک اس ادارے میں، جس محلے کا نام تھا باب العزج، غوث پاک آئے تو اس کا نام ہو گیا باب الشیخ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس مدرسے کا نام تھا نظامیہ، غوث پاک آئے تو اس کا نام ہو گیا قادریہ. سبحان اللہ. 40 سال تک غوث پاک نے اس مدرسے میں پڑھایا ہے. کتنے سال تک؟ 40 سال تک. تھک گئے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں 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 نہیں. آپ کہہ دیں تھک گئے ہیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ ہم سلام پڑھ لیں گے. تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پھر غوث پاک کی بات ہوگی. سبحان اللہ. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سبحان اللہ سبحان. ایسی محبتوں کی سیج، ایسے دولہا، ایسی بارات کہاں ملتی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. آمین. 40 سال تک غوث پاک نے اس مدرسے میں پڑھا اور پڑھایا. ہفتے میں 2 تقریر غوث پاک کی ہوتی تھی. ہاتھ اٹھا کے بتائے کتنی؟ 2 دن غوث پاک تقریر فرماتے تھے. اور تیسری تقریر غوث پاک کے لنگر خانے میں ہوتی تھی جس میں صرف اولیاء کرام رہا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس کو لے کے 3 تقریر ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے سبحان اللہ. 400 لوگ قلم اور دوات لے کے، قلم اور کاغذ لے کے غوث پاک کی تقریر لکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اللہ ہر ایک جلسے میں تقریباً 400 لوگوں کو اپنا ولی بنا کے غوث پاک کی جلسے گاہ سے باہر کرتا تھا. سبحان اللہ. خطابت کے پریشر کا یہ عالم تھا کہ 400 جنازے اٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر. 2.25 کلومیٹر دور تک لوگ باب حلب کے علاقے مرکز امام غزالی ابو خمرہ ہندی کے پیچھے کا جو بیلٹ ہے، جو ایک راستہ نجف اور کربلا اور ادھر موصل چلا گیا ہے، ایک راستہ ادھر کرکوک سلیمانیہ سکران چلا گیا ہے، اوپر کا برج ہے باپو دیکھا آپ نے، اس کے پیچھے 2.25 کلومیٹر پیچھے تک، یعنی 2.25 کلومیٹر دور تک غوث پاک کی تقریر سننے والے انسانوں کی بھیڑ رہتی تھی. اللہ. 2.25 کلومیٹر دور تک کتنے لوگ رہتے تھے؟ 70,000. کتنے؟ 70,000. تعداد بڑھا دوں؟ بڑھا دوں؟ سبحان اللہ. اپنی مرضی سے نہیں، بڑھا دوں. بہت لوگ بغداد شریف آتے تھے بزنس کے لیے، غوث پاک سے کہتے تھے شیخ میں 2 مہینے رہ کے آپ کی تقریر سن کر بزنس کر کے واپس جا رہا ہوں استنبول، قاہرہ، شیراز، کاشان، اب آپ کی تقریر نہیں سن پاؤں گا. غوث پاک فرماتے پریشان مت ہو، چلے جاؤ اپنے ملک، اپنے شہر. جس تاریخ میں، جس دن میں تقریر کرتا ہوں تمہیں پتا ہے، جب یہ وقت تمہارے شہر میں آ جائے تو ایک لکیر کھینچ کر کے باوضو بسم اللہ شریف پڑھ کے میرا نام لے کے ایک لکیر کھینچنا، اسی گولائی میں بیٹھ جانا.
رہو گے کہیں بھی آ جاؤ گے میری محفل میں. آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سے بولے میرا پیر تیرا پیر میرا پیر, اللہ تیرا پیر میرا پیر, اللہ. تیرا پیر میرا پیر. 70,000 سے زیادہ ہو گئی تعداد انسانوں کی. بتا دوں جنات کتنے ہوتے تھے؟ سبحان اللہ عطا ہو. بتا دوں. میں سوچ رہا ہوں کہ جناتوں کو گننے کی ذمہ داری آپ کو دے دوں, ہے کہ نہیں؟ قبیلے والے ہی قبیلے والوں کو گن سکتے ہیں. اللہ اللہ ماشاء اللہ عاشقوں کی منڈی ہے, ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی ماں صاحبہ کی بارگاہ ہے, نہ جانے کتنے قومیں اجنہ یہاں پر آئے ہوں گے, ہے کہ دوسری مخلوق کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے, ان کو بھی تو فیض کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. معلوم ہے حضور غوث پاک کے دور میں ایک بہت بڑے عامل تھے, انہوں نے جن کو قید کر رکھا تھا, جنات کو. ایک مرتبہ جن کو بلایا, عمل کے زور پہ اسے بلایا, آجا میرا ایک کام کر دے. جنات نہیں آیا. پھر عمل کیا, پھر جنات نہیں آیا. پھر عمل کیا, پھر نہیں آیا. بہت دیر کے بعد اس عامل کا وہ جو شاگرد تھا, اسٹوڈنٹ تھا, جن آیا. تو عامل نے کیا کہا, پیر صاحب نے کیا کہا, اتنی دیر لگا دی آنے میں, بہت دیر سے تجھے میں وظیفے پڑھ پڑھ کے بلا رہا تھا, اب تک نہیں آیا, اب آیا تو. اس جنات نے کیا کہا, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس نے کہا سنے استاد جی, جب میں شیخ عبد القادر جیلانی کے جلسے میں رہا کروں تو مجھے بلایا مت کیا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی. اتنا سنا تو عامل صاحب کی حالت غیر ہو گئی. بولے کیا مطلب, کیا جنات بھی غوث پاک کی تقریر سنتے ہیں؟ جواب اس جن نے دیا تھا, سنے پیر صاحب, انسانوں سے زیادہ تعداد جناتوں کی رہا کرتی ہے. سبحان اللہ. پھر سے بولے سبحان اللہ. کہو تو بتا دوں فرشتے کتنے رہتے تھے؟ سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ماشاءاللہ. سبحان فرشتے کتنے رہتے تھے بتا دوں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب میں تقریر کرتے کرتے کبھی کبھی اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتا تھا تو اتنے فرشتے مجھے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کھڑے ہو کر میری تقریر سنتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ مجھے آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر کیوں نہ آئیں؟ میرے امام فاضل بروی فرماتے ہیں کہ ولی کیا مرسل آئیں, خود حضور آئیں, وہ تیری واز کی محفل ہے یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی کی شان. 400 لوگوں کو اللہ ولایت عطا فرماتا تھا, 400 جنازے ابھرا کرتے تھے. ایک بات اور سن لیں, جب حضور غوث پاک سرکار تقریر فرماتے تھے تو 2 کلومیٹر دور تک بیٹھنے والا شخص سوچتا تھا یہ سچوں کے سردار کی باتیں ہیں, کاش میں قریب ہوتا تو اپنی آنکھوں سے غوث پاک کے تلوے مبارکہ کو دیکھ لیتا. وہ اتنا سوچتا تھا. میں نے یہ بات معلوم ہے کہاں سے کی, حوالہ کیا ہے, کتاب میں بھی ہے, اور یہ باپو جانتے ہیں شیخ عبد الرحمن جو غوث پاک کے خادم ہیں. ابھی میں نے یہ بات ان سے بھی سنی ہے جب سامنے غوث پاک کا روضہ شریف مشکل سے 2 ہاتھ کے فاصلے پر تھا. انہوں نے فرمایا کہ غوث پاک سرکار جب یہاں کرسی خطابت پر بیٹھتے 2 کلومیٹر دور تک اگر کوئی یہ سوچتا تھا کاش میں کچھ قریب ہوتا تو اپنی آنکھوں سے ہی غوث پاک کے قدم کو چوم لیتا, جیسے کوئی یہ سوچتا تھا غوث پاک کی کرسی ہوا میں اڑنے لگتی تھی. سبحان اللہ سبحان. ایسا سوچنے والے کے قریب جا کے وہ کرسی منڈانے لگتی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جایا کرتا تھا. غوث پاک کی تقریر کا انداز یہ بھی تھا, معلوم ہے آپ کو, تقریر کرتے کرتے ہوا میں اڑنے لگتے تھے اور لوگوں کے سروں پہ دوڑا کرتے تھے. فرشتوں اور مردان غیب کی جو جھنڈ ہوتی تھی, بھیڑ ہوتی تھی, وہ دھما دھم محفل والوں کے بیچ میں گرا کرتی تھی. نہ جانے کتنے لوگوں کو غوث پاک نے ولایت عظمیٰ کا تاج دیا. 1 لاکھ سے زیادہ چور, ڈاکو, قاتل غوث پاک کے ہاتھ پہ توبہ کی توفیق پائی. سبحان اللہ. کتنے؟ 1 لاکھ سے. ہر سال آپ کے مدرسے قادریہ سے, جامعہ قادریہ سے 3000 اسٹوڈنٹس, کتنے؟ 3000 طلبہ غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے. سبحان اللہ. زور سے نہیں بولا آپ نے. سبحان اللہ. 3000 اسٹوڈنٹس غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے. یہ معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ ان میں سے 50% طلبہ عالم ہو کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں بھرتی ہوتے تھے. وہی فوج تھی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. سبحان اللہ. یہ عالموں کے کارنامے تھے.
معلوم ہے ایوبی نے اسے فتح کیا تھا، اس لیے فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے. یہ دمشق میں لیٹے ہوئے. معلوم ہے ایوبی جب 4 سال کے تھے تو ان کے باپ شیخ نجم الدین ان کو لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا شیخی دعا فرما دیں میرا بچہ، میرے بچے کی کامیابی کے لیے. غوث پاک نے اس بچے کو قریب بلایا. دیکھنا آپ کی توجہ کیا کہتی ہے. قریب بلا کے غوث پاک نے اس بچے کو یوں اٹھایا تو غوث پاک کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں صلاح الدین ایوبی کی گردن پہ تھی. یہاں سبحان اللہ، یوں اٹھایا سبحان اللہ. اور اٹھا کے پیشانی دیکھ کے فرمایا نجم الدین تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. سبحان اللہ، بہت بڑا بادشاہ بنے گا، بہت بڑا بادشاہ بنے گا. یہی بچہ جب بڑا ہوا تو اسی کو فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے. جب لوگوں نے ان سے کہا آج ہمارے گھروں میں سونے اور چاندی کی پلیٹیں آ گئی ہیں کھانا کھانے کے لیے، ان سے لوگوں نے کہا تھا حج کے دن شروع ہیں، اے سلطان آؤ حج کرنے کے لیے چلتے ہیں، تو آپ نے تکیہ اٹھا کے پیسے دیکھے تو رو کر کے کہا میرے پاس تو عمرہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، حج کہاں سے کروں؟ اللہ اکبر. یہی سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں. انتقال کے 2 ہفتے باقی تھے، اپنے گھر کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. ایک کمانڈر ان چیف آیا، اس نے سلام کیا اور آپ نے جواب دیا تو اس نے کہا اے سلطان کیا ہو رہا ہے؟ کہا موت کا انتظار کر رہا ہوں. اس نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اتنا بڑا بادشاہ اپنے گھر میں موت کا منتظر ہے. مزہ ہوتا اس وقت جب آپ میدان جنگ میں ہوتے، دشمنوں کی تلواریں ہوتی، آپ کے بازو کٹتے، آپ کا جسم کٹتا، آپ کی گردن آپ کے جسم سے الگ ہوتی، آپ مجاہد ہو کر کے بھی شہید ہوتے، ایک پرموشن آپ کا اور ہوتا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ بستر موت پر موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کمانڈر ان چیف کا یہ گریبان پکڑ کے اسے گھسیٹ کے بولے کیا بولا؟ میں کاش میدان جنگ میں ہوتا، دشمنوں کی تلواریں میری گردن پہ ہوتی، میری گردن میرے جسم سے الگ ہوتی اور پھر میرا دھڑ میرے جسم سے سر سے الگ ہوتا. تو ایسا بولتا ہے سن ابھی زمین پر، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، ابھی زمین پر ایسی کوئی تلوار نہیں بنی ہے جو ایوبی کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر سکے، اس لیے کہ اس کی گردن پر شیخ عبد القادر جیلانی کے انگلیوں کے نشان. سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر. معلوم ہے آپ کو میرے امام نے کیوں کہا تھا؟ اسی لیے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. یہ خطرہ کیا ہے بھائی؟ یہ خطرہ کیا ہے شاعری میں؟ خطرہ خاطر کے معنی میں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ہم کسی کو سینٹتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی کو خاطر میں لاتے نہیں ہیں، ہمارے سامنے کسی کوئی ویلو ہی نہیں ہے. اسی کو میرے امام نے کہا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. غوث پاک کی محبت، غوث پاک کی باتیں کریں گے انشاءاللہ. جتنی باتیں کی اسے یاد رکھیے گا. 3000 اسٹوڈنٹس غوث پاک کے مدرسے میں فارغ ہوئے ہر سال. 40 سال تک ان کی تعداد 1,20,000 ہوئی. کتنی؟ 1,20,000. بولو بھائی. 1,20,000. عجیب بات ہے، ماں صاحبہ کی کرامت ہے. وہ اپوزیشن جماعت بھی اپنا کام کر رہی ہے اور عاشق بھی اپنا کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. 1,20,000. اور بتا دوں آپ سے 5,000 عیسائیوں اور یہودیوں نے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں نے؟ 5,000. ہاتھ اٹھائیں. یہ بتائیں ان باتوں کو اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ 5,000. ہم 5 لوگوں کو وضو کا طریقہ نہیں بتا پائے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کام مولویوں کا ہے، باپو کا یہ کام ہے، ہمارا کام تو پیسے کمانا ہے. باپو کا کام ہے وہ جو ہے اپنا دین پھیلائے. سمجھ لیں آپ، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا دین کیسے پھیلا، تو آپ نے فرمایا تھا دین کے لیے سب نے مل جل کے محنت کی تھی. کہا کیسے محنت کی تھی؟ سنیے گا. کہا ایک غریب انسان دین کیسے پھیلاتا تھا؟ عالم مولوی نہیں تھا لیکن وہ مزدوری کرتا شہر کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے. کوئی سیٹ اسے پکڑ لے جاتا، 5 دن اس سے مزدوری کراتا. ایک دن مزدوری کی قیمت 100 روپے ہوتی ہے تو 5 دن کی 500. بولے بھائی 500 روپے مزدوری اس کی ہوتی. جب 500 لے کر کے 5ویں دن وہ شام کو گھر جاتا تو 200 روپے کا وہ کھانا پینا خریدتا. 100 روپے اپنی بیوی کو دیتا. کتنے پیسے بچے؟ 200 بچے. 6ویں دن پھر وہی مزدور شہر کے چوراہے پر آتا. پھر کسی انہی مزدوروں میں سے 2 مزدور کو بلاتا. فرمایا چلو میرے گھر کام ہے.
2 مزدور کو اپنے گھر لے کے آتا. دیکھنا خدا قسم کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, اس کو یاد رکھیے گا آپ. پھر وہ 2 مزدور کو اٹھا کے اپنے گھر لے کے آتا اور گھر لا کر کے انہیں صبح سے شام تک دین کی باتیں سکھاتا. شام کو کلمہ پڑھا کے انہیں 100 روپے مزدوری دے کے واپس کر دیتا تھا. اس طریقے سے دین پھیلا ہے. یعنی کہ آپ کمانے کے لیے پیسہ پیدا ہوئے ہیں اور یہ دین پھیلانے کے لیے. بات بنے گی نہیں بھائی. آئیے مل جل کے محنت کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ دل سے بولیں انشاءاللہ محنت کریں آپ. سمجھے سیدنا شیخ نے 5000 عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کلمہ پڑھایا. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے؟ 5000. تھک گئے؟ جو کہہ رہے نہیں ان کو پیچھے والے گور گور کے دیکھ رہے. ٹھیک ہے بھی سلام کے بعد بتاتا ہوں. ہاں کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ 5000. کتنے؟ 5000. ایسی پسٹول کے بدن پہ, تلوار کے بلبوتے پر, AK-47 رائفل کے بلبوتے پر. نہ کلمہ کیسے غوث پاک پڑھاتے تھے؟ بتا دوں ایک بات. جی جی اسے بتاؤ کہ دوستوں کو انشاءاللہ. ہندوستان میں اختلافات کا دور ہے. وہ ہندو مسلمان اور لڑائیاں چل رہی ہیں. آئیے اس اختلافات کو محبتوں کے ایک پاکیزہ نسخے سے محبتوں میں تبدیل کریں. سبحان اللہ. معلوم ہے شیخ عبد القادر کیسے کلمہ پڑھاتے تھے؟ بھولنا نہیں صاحبو. آپ کی پیروں کا دھون میرے چہرے پر. آپ ماں صاحبہ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی جوتیاں میں اپنی سر کے بالوں سے صاف کروں. خدا قسم مجھے بڑی انسیت, بڑا لگاؤ اس بارگاہ سے. اسے مگر بھولیے گا نہیں. شیخ عبد القادر کیسے کلمہ پڑھاتے تھے؟ بغداد کی منڈی میں عیسائی آیا, وہ ایک گھوڑا لے کے آیا. اس نے گھوڑے کی قیمت رکھی 5000 روپے اور چیخ چیخ کر کے بولتا تھا یہ گھوڑا 5000 کا, یہ گھوڑا 5000 کا, یہ گھوڑا 5000 کا. کسی نے کہا کہ گھوڑے کی قیمت اور ہونی چاہیے, اتنا سستا کیوں بیچتے ہو؟ اس نے کہا 2-3 دن کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے, اگر گھوڑا نہیں بکے گا تو میری بیٹی کی شادی میں میری عزت چلی جائے گی. جو مل جائے میں آج نکال دوں گا. 5 بولتا رہا. صبح سے دوپہر سے شام ہو گئی. سورج ڈوبا, دل ڈوبا. ڈوب گیا سورج, گھوڑا نہیں بکا. رو رہا تھا. سورج ڈوب گیا. اب اس نے گھوڑے کی قیمت کم کر دی 5000 سے 2000. کتنا؟ 2000. ایسی بھی لوگ سبزیاں بیچتے ہیں, سامان مارکیٹ میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا, شام کو بہت سستا کر دیتے ہیں لوگ. ویسے اس نے بھی کیا. اس نے کہا 5000 سے 2000. 2000. دیر ہو گئی تب تک گھوڑا نہیں بکا. اچانک رات کے اندھیرے میں اس بازار بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے. سبحان اللہ. بھولنا نہیں ان باتوں کو, اسے کل سے اپنی زندگی میں بسانا انشاءاللہ. آپ اس کا رزلٹ دیکھیے گا, اس کا رزلٹ دیکھیے گا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ محنت کریں. ایسا نہیں ہے, بہت بڑا شہر ہے بھائی, بہت بڑا شہر ہے. اتنے لوگ مل کر کے اگر دین کا کام کرے بہت کام ہو جائے گا. آج انڈونیشیا کی زمین پر ہر جگہ اسلام ہے. کل انڈونیشیا میں لادینیت تھی, ایک بھی مسلمان نہیں تھا جو اللہ کا نام لیتا. کوئی مسلمان انڈونیشیا میں نہیں تھا. ایک مسلمان انڈونیشیا کے بارڈر پہ پکڑا گیا, اسے انڈونیشین فورس نے جاسوس سمجھ کے پکڑ لیا اور اسے انڈونیشیا کی جیل میں 4 سال تک قید کر دیا. دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ. 4 سال تک اس مسلمان کو قید رکھا. 4 سال کے بعد جب اس مسلمان کو باعزت بری کیا, تب تک اس مسلمان نے جیل میں 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا. سبحان اللہ. آپ تو یار اتنی کثرت کی تعداد میں. محبت کی بات کرو نفرتوں کے دور میں انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. معلوم ہے شیخ عبد القادر فرماتے ہیں گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا, فرمایا اے عیسائی یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور میرا گھوڑا. کس کا ہے؟ بولے میرا. کیا کرنے آیا تو رات میں بغداد منڈی میں؟ اس نے کہا حضور صبح آیا تھا اور بڑی محنت کی تھی لیکن میرا گھوڑا نہیں بکا. بولے کیا کرنے, کیوں بیچے گا؟ کتنی قیمت؟ بولے 2000 روپے. کہا اتنے سستے میں گھوڑا؟ کہا حضور دن میں 5000 روپے قیمت رکھی تھی اور یہ گھوڑا نہیں بکا تو شام ڈھل کے بعد میں نے اس کی قیمت 2000 روپے کر دی ہے. حضور غوث پاک فرماتے اتنا سستا گھوڑا بیچتا ہے؟ 2-3 دن کے بعد دوسری منڈی میں جانا مہنگا بکے گا. اس نے کہا 2-3 دن کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے, میری عزت کے تارو پود بکھر جائیں گے. شیخ بس اسی لیے میں مسلمانوں کی منڈی میں ہوں, شاید میرا گھوڑا بک جائے 2000 میں ہی بک جائے اور میری بچی کی شادی میری عزت نہ جانے پائے. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. حضور غوث پاک نے اپنی جیب سے 5000 روپے نکالے. سبحان اللہ. جس کو یقین پڑے وہی بولے سبحان اللہ, جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کروائے. حضور غوث پاک نے اپنی جیب سے 5000 روپے نکالے. کتنے؟ اور اس گھوڑا بیچنے والے کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے کہا شیخی یہ تو 5000 روپے ہیں, مجھے 2000 روپے چاہیے. تو حضور غوث پاک نے جملہ ادا فرمایا تھا, فرمایا میرے دادا نے ایک بات کہی وہ مجھے یاد آ گئی.
میرے دادا مدینے والے آقا نے ایک بات کہی ہے وہ مجھے یاد آ گئی. تو اس نے کہا کہ اے شیخ آپ کے دادا نے کیا بات کہی ہے؟ حضور غوث اعظم سرکار نے فرمایا میرے دادا نے ایک بات کہی ہے جب کسی سے کوئی چیز خریدنا تو اس کی مجبوری مت خریدنا. اللہ. میں اسے پھر سے ریورس کر دوں. جب کسی سے کوئی چیز خریدنا تو اس کی مجبوری مت خریدنا. اس وقت 5,000 کا گھوڑا 2,000 میں بیچنا تیری مجبوری ہے اور مجبوری خریدنے کے لیے میرے دادا نے منع فرمایا. اتنا سننا تھا. اس عیسائی نے کہا پیسے تو بعد میں لوں گا پہلے ہاتھ آگے بڑھائے اور میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کلمہ پڑھ کے مجھے مسلمان بنا دیں. سبحان اللہ. اللہ اللہ. دیکھا آپ نے اس کے لیے قربانیاں چاہیے. ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم اگر سبزی بیچنے والے کے پاس جائیں وہ ہندو ہو یا مسلمان غریب ہے اگر اس سے ہم نے لوکی خرید لی 20 روپے کی ایک تو کبھی کبھی وہی لوکی خرید کے اسے واپس کر دیں. یہ عثمان غنی کی بھی سنت ہے اور خود آقا کریم کی بھی سنت ہے, خود شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی سنت ہے. وقت ہوتا تو بتاتا میں اس موضوع پر, ورنہ لوگ جھولا اور پیسہ لے کے ہوٹلوں کے قریب بازار کے قریب بیٹھے رہتے ہیں. عصر کی نماز بھی کھا ڈالتے ہیں, مغرب کھا ڈالتے ہیں. لوگ بولے چچا کیا کرنے آئے ہو؟ بولے بازار جانے کے لیے آیا تھا, ابھی وہ لوکی 20 روپے کی ایک دے رہا ہے, سوچ رہا ہوں کہ مغرب کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد جاؤں تاکہ وہ 10 روپے میں 2 دینے لگے. لوگ ایسا سوچتے ہیں تو وہ دین کیا پھیلائیں گے؟ دعا کرو کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین سمجھنے, دین پھیلانے, دین بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک غریبوں کی خدمت کیسے کرتے تھے؟ کہو تو ایک آخری بات بتا دوں. سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا غوث. غریبوں کی خدمت کیسے کرتے تھے؟ جو بغداد جانا چاہتا ہے وہی بولے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ چلیں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ چلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ولایت کا تاج بخشنے والے شیخ عبد القادر جیلانی. لیکن ایک بات بتاتا ہوں, 2 کام ہمیشہ کرنا, سچ بولتے رہنا اور حلال کھاتے رہنا. یہ باتیں تمہارے گھر گھر جا کر کے ان سرکاروں کی موجودگی ہوگی تو نہیں کہی جائے گی, بس اسے اس بارگاہ کا تبرک سمجھ کے لے کے جائیں. سچ بولتے رہیں گے انشاءاللہ اور حلال کھاتے رہیں گے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے اس میں اگر کوئی کمی آئی تو یہ جو بنیاد ہے نا اس کی عمارتیں ٹیڑھی ہو جائیں گی, بچے آوارہ ہو جائیں گے, بچے نشہ آور دوائیاں استعمال کریں گے. اگر حرام کھلا کے ان بچوں کو بچیوں کو پالا ہے تو پھر آوارہ گردی کریں گے, وہ عقائد ان کے خراب ہو جائیں گے, سادات کی توہین کریں گے, پنجتن پاک کی عظمتوں کا مذاق اڑائیں گے, وہابیہ دیابنا کی صحبت اختیار کر لیں گے. ان سے پھر آپ یہ مت امید رکھنا کہ یہ میری مغفرت کا سامان بنیں گے, وہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بھی بن نہیں سکتے. لہذا 2 کام کریں گے انشاءاللہ. بولے سچ بولتے رہیں گے اور حلال کھاتے رہیں گے انشاءاللہ. تھک گئے زیادہ آپ لوگ؟ ہاں ماشاءاللہ. پیچھے مڑ کے دیکھیں ماشاءاللہ, عاشقوں کی منڈی ہے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسے غوث پاک دین کی خدمت کرتے تھے, کیسے غوث پاک غریبوں کی خدمت کرتے تھے ماشاءاللہ. ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. آپ کے روضہ شریفہ سے قریب میں باپو جانتے ہیں سب, وہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ ہے. ایک نہر ہے, اس کا نام کیا ہے؟ دجلہ. نہر دجلہ. وہیں پر خواجہ خضر کا چل لگا ہے, وہیں پر خواجہ الیاس کا چل لگا ہے, وہیں پر سلسلے سہروردیہ کے امام شیخ شہاب الدین شاہ سہروردی کے پیر اور ان کے چچا شیخ نجیب قاہر سہروردی کی مزار ہے. وہیں پر 900 سال پہلے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم امام جوزی آرام کر رہے ہیں. وہیں پر شیخ کبیر احمد رفاعی کے ابو شیخ سلطان بھی لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. معلوم ہے اسی نہر دجلہ کے قریب ایک شخص مغرب کی نماز کے وقت آیا اور کشتی چلانے والے سے کہا کہ مجھے اس پار بھیج دو. تو کشتی چلانے والے نے کہا کہ اتنے پیسے لگیں گے. اس نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے, مفت میں ہو سکے تو بھیج دو, کشتی سے اس پار کر دو. تو ملاح نے کہا یہ کشتی تیرے باپ کی ہے, یہ کشتی تیرے باپ کی ہے جو تجھے ادھر سے ادھر کر دوں, چل پیسے لا, چل پیسے لا. اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں. بولے باہر نکل. دھکے مار کے اس غریب مسافر کو باہر کر دیا. وہ اس نہر دجلہ کنارے رو رہا تھا. ایک شخص آیا, اس نے کہا روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا مجھے اس پار جانا ہے, برج نہیں ہے, پل نہیں ہے, میرے بچے پریشان ہیں, کشتی والا مجھے لے کے جاتا نہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا عجیب انسان ہے, بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کے ہوتے ہوئے آنسو بہاتے ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جا 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 ان سے بول. واپس آیا شیخ کی بارگاہ میں, بولا شیخ مجھے اس پار جانا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں جا نہیں سکتا. اور کشتی چلانے والے نے دھکے مار کے مجھے باہر کر دیے. اگر دل کہے تو بولو غوث پاک نے اسے ایک تھیلی میں سونے کی کئی اشرفیاں دی, سونے کے سکے, سونے کے بسکٹ اسے اشرفیوں تھیلی میں ڈال کے اسے دیے حضور, اشرفیوں کی صورت میں.
معلوم ہے آپ کو؟ اور پھر غوث پاک نے اس کے لیے 30 دینار بھی دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 30 دینار اس کو بھی دیے شیخ نے. اور وہ جب جانے لگا تو غوث پاک نے کہا سن، یہ سونے کی ساری اشرفیاں اسی کشتی چلانے والے کو دے دینا، اور اس سے کہنا خبردار زندگی بھر جب کوئی غریب مسافر تیرے سامنے آئے اس پار سے اس پار جانے کے لیے تو اسے فری میں اس پار سے اس پار بھیجنا، میں نے تیری ساری زندگی کے غریب مسافروں کا کرایہ دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی کبھی چائے پینے والے کے ہاں 10 روپے چھوڑ دیا کرو، اگر کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی پاگل صبح آئے تو اسے چائے پلا دے. سبحان اللہ. ایسا کر سکتے ہو؟ جی جی. کبھی کبھی چائے پینے کے ارادے سے جاتے ہو، کبھی کبھی پلانے کی نیت سے جاؤ یار. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. فکر کرو دوسروں کی فکر کرو. وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ باتیں تو بڑی لمبی ہے. سیدنا شیخ نے کہا سن، یہ پیسے اسے دے دینا اور اس سے میرا نام نہ بتانا، اس سے میرا نام نہ بتانا کہ یہ پیسے کس نے دیے ہیں. وہ ٹھیک ہے. وہ چلا گیا غریب آدمی، سونے کی اشرفیاں، سونے کے سکے لے کے جا کے ملاح کے چہرے پر پکڑ پیسے. اس نے کہا کیا ہے، کھول کے دیکھ لے اسے. جب اس نے کھول کے دیکھا تو سونے کے بسکٹ. بولے ہاں اتنے پیسے کس نے دیے؟ بولے تجھ کو اس سے کیا، چل مجھے کشتی پہ بٹھا اور اس پار بھیج. کان کھول کر سن لے وہ کشتی چلانے والے، زندگی بھر اب کسی غریب مسافر سے کرایہ نہ مانگنا، کسی غریب مسافر سے کرایہ نہ مانگنا، میں نے سارے مسافروں کے کرایے لا کے تجھے دے دیے. اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا یار یہ تو بتاؤ یہ پیسہ دیا کس نے؟ سبحان اللہ. کشتی چلانے والے نے کہا یار یہ تو بتا یہ پیسہ دیا کس نے، یہ پیسہ دیا کس نے ہے؟ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا. تجھ کو اس سے کیا، چل مجھے اس پار بھیج. تجھ کو اس سے کیا؟ دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ. اس کشتی چلانے والے نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کان میں بولا تو مجھے بیوقوف سمجھتا ہے، میں جانتا ہوں یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آتا ہے تیرا فقیروں کے پیر ماشاء میرا اللہ. پیر. سبحان اللہ. اونچے ہاتھ بلند کر کے تیرا پیر میرا پیر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. غوث پاک کے درجات ظاہری کیسے ہیں، غوث پاک کے درجات باطنی کیسے ہیں. آپ کے اساتذہ بھی نے اگر غوث پاک سرکار کے صبر کا امتحان لیا تو وہ آزمائش میں کیسے آئے. سیدنا شیخ کبھی کبھی اپنے جسم پاک پر جو جبہ پہنتے تھے اس کی قیمت معلوم ہے 20-20 لاکھ روپے کے آس پاس. کبھی کبھی آپ کی جوتیاں بھی اس سے زیادہ قیمتی ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ گھنٹے کے بعد ان جوتیوں کو، ان لباس کو سیدنا شیخ کسی غریب کو دے دیا کرتے تھے. سبحان اپنے اللہ. جسم پاک پر بہت ہی ہلکا سا لباس پہنتے تھے. لیکن کسی بزرگ سے پوچھا گیا غوث پاک کی جو سب سے بڑی بڑی کرامتیں ہیں وہ کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا تھا کہ عالم روحانیت میں اعلان ہو چکا ہے کہ غوث پاک کی 2 سب سے بڑی کرامت ہے، وہ یہی ہے کہ غوث پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام نہیں کھایا. سبحان اللہ. اسے یاد رکھو گے. اگر قادری بننا چاہتے ہو تو 2 کام پر عمل انشاءاللہ بولو شروع کر دو گے. انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں گے بغداد، انشاءاللہ. وہ زمین دیکھیں گے جس زمین کے بارے میرے شیخ نے فرمایا، میرے دادا نے کہا تھا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں سنو میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں، جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ. اللہ سنے میں ریورس کرتا ہوں، جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ. وہ گلی دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کتنے لوگ بٹھائیں ماشاءاللہ. درمیان سے کوئی کھڑے ہو کے ایک نعرہ بلند کرے ماشاءاللہ. ارے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ. ذرا پورا مجمع جواب دے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے. جواب دیجئے بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے. سبحان اللہ. زندہ باد. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مولا کائنات کے نام کی برکتیں ہیں. اور بغداد شریف جب چلیں گے وہ زمین دیکھیں گے. مفتی عبد الکریم بیاروی محدث عراق ہیں، بیارہ کے رہنے والے ہیں. 1.5 لاکھ اولیاء کے شہر کے ان کا تعلق ہے. حضور غوث پاک سے باتیں کرتے تھے. 2005 یا 6 میں ان کا انتقال ہوا. مرقد جیلانی میں ان کی قبر شریف موجود ہے. مفتی عبد الکریم بیاروی بڑے بزرگ تھے. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب. ابو
جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. اس قول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو غوث پاک سرکار کی بارگاہ کے شیخ مفتی عبد الکریم بیاروی نے فرمایا تھا مجھے نہیں پتا یہ بات غوث پاک نے کیوں کہی. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ بات غوث پاک نے کیوں کہی. ہاں اتنا مجھے پتا ہے میں نے مدینے والے آقا کو اس گلی سے بارہا گزرتے ہوئے دیکھا. واہ تیرا پیر میرا پیر، اللہ اکبر اللہ، تیرا پیر میرا پیر. یا شیخ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا شیخ کے لنگر خانے کا عالم ہے. میرے دوست ہے وہ، میری ملاقات ان سے مرقد قرآنی کے قریب ہیں. عیسائی تھے وہ، ان کے بیوی بچے امریکن بمباری میں سب مار دیے گئے. وہ بھوکے تڑپتے تھے. کسی مسلمان سے بولے میں بھوکا مر جاؤں گا یار بغداد میں، تو اس نے کہا غوث پاک کے لنگر کھانے کا کھانا کھا لیا کرو مرو گے نہیں. وہ عیسائی غوث پاک کے لنگر کھانے کے دانے کو کھاتے کھاتے خدا قسم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اس کھانے کے بارے میں مفتی عبد الکریم بیاری فرماتے ہیں غوث پاک کے لنگر کھانے کا جو شوربہ ہے، کھچڑی ہے، جو وہاں کا کھانا بنتا ہے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جا کے بغداد پوچھیں. مفتی عبد الکریم بیاروی نے فرمایا تھا غوث پاک کے لنگر کھانے کا کھانا اسے کھڑے ہو کے کھایا کرو، یہ زمزم کے برابر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں کی مٹی کی تاثیر کیا ہے. ہم آپ کو تھوڑی ایسے کہتے ہیں کہ آپ چلو باپو کے ساتھ. نا نا نا، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تاج محل دیکھنے کے لیے، ایفل ٹاور دیکھنے کے لیے، برج خلیفہ نہ رکھ لات مارو ان کو. برج خلیفہ اور ایفل ٹاور کو، چائنا کی دیواریں میرے کس کام کی؟ معلوم ہے ہم کس شہر کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول. ہائے سبحان اللہ. میرے شیخ فرماتے ہیں جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے اسے چاہیے وہ عبد القادر کے جلسے میں آ جائے. سبحان اللہ. میرے شیخ فرماتے سنو اگر کعبہ دیکھنے کی خواہش ہے تو عبد القادر کا دربار دیکھ لیا کرو. سبحان اللہ. میرے شیخ فرماتے ہیں ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے، جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان یہ شان ہے ان کے جد کریم کی. یہ لڈو نہیں سمجھا کر انہیں ہضم کر لیا جائے. میرے شیخ کے شہر کی مٹی کا عالم ہے. ایک پیشنٹ کو لایا گیا، اے شیخ اس پر نظر ڈال دے. فرمایا یہاں کیوں لائے ہو؟ کہا مستشفی حکیموں نے جواب دے دیا ہے، سوچا کہ موت آئے تو آپ کی دہلیز پر آئے، یا تو یہ مر جائے آپ کے سامنے یا تو اس پر زندگی کی بھیک ڈال دے. حضور غوث پاک آگے چلے گئے، زمین سے کچھ اٹھایا اس کے منہ میں ڈال دیا. مریض جا رہا تھا لوٹ آیا، سبحان اللہ. جا رہا تھا لوٹ آیا. گھر کے لوگ جو گارجین تھے غوث پاک کے قدم پہ لپٹ گئے، بولے شیخ آپ نے اس کے منہ میں کیا ڈال دیا؟ میرا مریض جاتے جاتے لوٹ آیا. تو غوث پاک نے فرمایا میں نے اس کے منہ میں اس مبارک گھاس کے تنکے ڈالے ہیں جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ذرا سوچو کہ غوث پاک کے مدرسے کے بچوں کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا جب یہ عالم ہے تو غوث پاک سرکار کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا عالم کیا ہو. میرا شیخ کہتا ہے شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. یہ شان ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی. خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں. گونڈل کے قطب کو اٹھایا راجکوٹ بھیج دیا، وہاں کے ابدال کو اٹھایا تو انہیں بیکانیر بھیج دیا، اور وہاں کے اوتاد کو اٹھایا تو راجستھان بھیج دیا، وہاں کے مرزوب کو اٹھایا تو لکھنؤ بھیج دیا. خواجہ خضر کا یہی کام ہے، ولیوں کی پوسٹنگ کراتے ہیں ادھر سے ادھر اللہ کے حکم سے، یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں کرتے رہتے ہیں. خواجہ خضر ایک مرتبہ خواجہ خضر کہتے ہیں میں اس دنیا کی ناسوتی بولتے ہیں ناسوتی دنیا عالم ناسوت میں اڑا، یہاں سے اڑان بھری میں نے روحانی طور پر. میں نے سوچا اب جاؤں گا دوسری دنیا عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم ہاہوت کی سیر کروں گا. میں اوپر اڑتا ہوا جا رہا تھا، نیچے میں نے کیا دیکھا جہاں سے زمین کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں پانی ہی پانی ہے، وہیں پر آخری ٹاپو پر ایک شخص چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے. خواجہ خضر کہتے ہیں میں نے اوپر سے نیچے لینڈ کیا، نیچے آ گیا. میں نے اس چادر اوڑھ کے لیٹنے والے سے کہا اٹھ اٹھ مرد قلندر، میں سمجھ رہا ہوں تو کو اللہ کا مقرب بندہ ہے، لیکن سن اگر تو مسلمان ہے تو محنت کر، مومن بن جا. مومن ہے تو اور محنت کر، متقی بن جا. اگر متقی ہے تو اور محنت کر، صالحین میں آ جا. اگر تو نیک ہے تو اور محنت کر، اللہ کا ولی بن جا. اللہ کا ولی ہے تو اور محنت کر، تجھے اللہ اپنی روشنی دکھائے، اپنی تجلی تجھ پر ڈالے. تو بکھر جائے تو مرزوق بن جائے، سنبھل جائے تو سالک بن جائے. سالک ہے تو اور آگے بڑھ، تیرے لیے اوتاد ابدال یہ منزلیں ساری انتظار کر رہی ہیں. اٹھ، یہ دنیا سونے کی نہیں ہے. خواجہ خضر کہتے جیسے میں نے کہا اٹھ، آواز خدا کی بارگاہ سے آئی. دیکھنا کتنا آواز خدا کی بارگاہ سے، اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے.
میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی اے خضر سن، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ تیرا پیر میرا پیر، نام عبد القادر جیلانی ہے۔ تیرا پیر میرا پیر، اللہ یا غوث اللہ یا غوث یا غوث۔ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ صوفیہ کہتے ہیں جیسے غوث پاک کے دربار کے مینار ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ نے ولایت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے غوث پاک کے مینار کو محبت سے دیکھا۔ معلوم ہے آپ کو؟ صوفیہ فرماتے جیسے غوث پاک بغداد میں ولیوں کے سردار ہیں، ایسے بغداد کے پھل پھلوں کے سردار، سبحان اللہ، بغداد کی ہوائیں ہواؤں کے سردار ہیں۔ لیکن شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ آپ سب کو غوث پاک کی غلامی مبارک ہو۔ چلیں گے بغداد؟ انشاءاللہ۔ نعرہ پھر سے لگائیں، کوئی کھڑے ہو کے باتیں ختم، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ملاقات ہو۔ دعا کرو، ایک سال کا وقت بہت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ، جواب دیں یا رسول ماشاءاللہ۔ یا علی یا علی یا علی، اللہ اکبر۔ دستگیر بابو بیٹھے، نہ جس کی شادی اسی کا سہرا پڑا جائے۔ اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ دعا کریں ابھی یا اس کے بعد یا اس سے پہلے کبھی بھی کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ قادری ہیں تو قادری کنجوس نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے۔ قادری بخیل نہیں ہوتا ہے۔ پلا کے پینے کی کوشش کریں، کھلا کے کھانے کی کوشش کریں، پہنا کے پہننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ۔ دل سے بولیں انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک اولیاء کے سردار ہیں۔ قدمی ہادی الی رقبت کل ولی اللہ کے اعلان کا حق میرے شیخ کو دیا گیا۔ جیسی گفتگو ان سرکاروں کی جوتی کو میں نے سر پہ رکھ کے کیے، کم سے کم 2 4 5 گھنٹے تو بول سکتا ہوں غوث پاک۔ الحمدللہ، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ زیادہ وقت میں نے آپ کو لیا، معذرت چاہتا ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کی 2 سب سے بڑی کرامت، سچ بولتے رہے، حلال کھاتے رہے، اللہ ان کرامتوں کی راہ کا ہمیں مسافر بنائے۔ اللہ فلسطین کے لوگوں پہ کرم فرمائے، ماں صاحبہ کے دربار کے ان شہزادگان کے سائے کو دراز فرمائے، باپو کے چاروں برادران پر اور تمام تر سگدانیوں پر اور تمام تر ان کی خدمہ، ان کے متوسلین، متقربین اور مریدین پر کرم فرمائے۔ جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، میری دعا ہے اللہ ایک مرتبہ زندگی میں غوث پاک کے صحن قادری میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، باب المراد کی بہاریں دکھائے، باب العزت کی برکتیں دے، غوث پاک کے روضہ شریفہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، اور غوث پاک کے قبہ مبارکہ کا سایہ عطا فرمائے، غوث پاک کے لنگر خانے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جس خادم کی ڈیوٹی ہے، اللہ اس کے جوتوں میں ہمارے بچوں کا رزق عطا فرمائے۔ اللہ غوث پاک کے مہمانوں کے جو واش روم ہیں، اللہ اس کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک کے دربار کے کتوں کا جھوٹ عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔